اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فہد خان ہے اور میں آپ تمام لوگوں کو آج اس درس میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آج کا درس کا اہتمام IAPC کینیڈا کے تعاون سے کیا گیا ہے، جس کا موضوع ہے اللہ بشر کو کیسے وحی یا متاثر کرتا ہے کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس درس کا آغاز ہو، میں نئے آنے والے حضرات کے لیے کچھ ضروری ہدایات کو واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں سب سے پہلے میں آپ کی توجہ مطلوب کرتا ہوں اس کتابچے کی طرف جو آپ تمام لوگوں کو مینجمنٹ کی طرف سے تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر اس کتابچے کا مطالعہ آپ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کی دائیں جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف قرآنی آیات عربی میں درج ہیں بما حوالہ، اور بالکل اسی صفحے پر اس کے سامنے اردو میں اس کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ دوران درس جو بھی آیات کی تلاوت کی جائے گی اس کی تصدیق آپ خود بھی کر سکیں۔ دوران درس سوالات کرنے اور آپس میں بات کرنے کی ممانعت ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ہماری طرف سے ایک پینسل اور کاغذ دیا گیا ہے، جس کی مدد سے دوران درس آپ کے ذہن میں آنے والے تمام سوالات کو آپ لوگ اس پہ درج کر لیں۔ درس کے اختتام پر سوال و جواب کا ایک سیشن مرتب کیا گیا ہے، جس میں آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنے سوالات کی وضاحت جناب برادر محمد شیخ صاحب سے حاصل کریں۔ اس بات کی خصوصی خیال رکھیں کہ آپ کے سوالات آج کے موضوع کے مطابق ہوں۔ اب اور کوئی آپ لوگوں کا وقت لیے بغیر میں دعوت دیتا ہوں جناب برادر محمد شیخ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کے موضوع جس کا عنوان ہے کہ اللہ بشر کو کیسے وحی یا متاثر کرتا ہے کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے پر وضاحت دیں۔ جناب برادر محمد شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے، بشر کو جب وحی کی جاتی ہے اس کا کس طریقہ کا پروسیس ہے۔ وحی کے معنی ہوتے ہیں انسپریشن انگلش میں، اور اردو میں متاثر کر دینا، انفلوئنس کر دینا۔ اب یہ پورا سمجھنے کے لیے آپ کو ایک دو چیزیں اور سمجھنی پڑیں گی کہ ایک ہماری جسمانی فزیکل باڈی ہے، ایک ہم فزیکل باڈی ہیں، جسم ہمارا، اور ہمارے ہارٹ اور یہ دو برین، ان دو برین میں ایک میں انٹیلیجنس ہوتی ہے، یہ والا لیفٹ رائٹ ہینڈ از انٹیلیجنس اینڈ لیفٹ ہینڈ از ایموشنس، یہ ڈیوائڈیڈ ہے ایسے یہاں پر برین میں۔ تو اس دماغ میں ایموشنز بھی ہیں اور انٹیلیجنس بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں مل کے کام کرتی ہیں۔ جو بھی کوئی آپ بات سننا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس دونوں کا استعمال ہوتا ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے، یا پھر جب آپ کوئی بات کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دونوں کو ایگری ہو کے ایک ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے، یہ جو ہمارے ذہنوں میں۔ دوسری چیز یہ ہمارے اندر اللہ کی اسپرٹ بھی ہے۔ جب میں اللہ کہوں گا تو پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، اللہ پورے کائنات کا، انسانیت کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ وہ جو اللہ ہے اس نے کچھ الفاظ کتاب کی شکل میں جسے ہم قرآن کہتے ہیں وہ ہمیں بھیجے، اور ان الفاظ کے اندر ایک مقصد ہے۔ کیسے سمجھیں گے آپ؟ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ وہ سمجھنا یہ کہ وہ روح ہے اللہ کی، جو اللہ نے ہمارے سب کے اندر وہ روح ڈال رکھی ہے۔ اللہ کی کتاب کی روح وہ ہم سب کے اندر ہے، اور ہماری اپنی کیا ہے؟ نفسیات، ذکر انٹیلیجنس ہوتا ہے، مونس ایموشنز ہوتی ہیں، فیلنگز، یہ ہم بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر ایک ایسی چیز ڈالی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کی روح ہے، وہ اس کتاب کی سینس ہے، ایسنس ہے، اس کا مقصد ہے۔ ایک آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا جب آپ مقصد سمجھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس پہ پھر عمل کرنا پڑتا ہے، یا سمجھ جاتے کہ اچھا بھئی یہ یوں ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ جب بھی بات اللہ کی آیت کو آپ کہیں گے میں سمجھ گیا،
تو وہ اللہ کی روح کی وجہ سے سمجھے آپ کہ جب بھی کوئی انفارمیشن آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی تو وہ روح ہمارے اندر ہوتی ہے، ہمارے اندر روح اللہ کی. وہ روح جب میں کہوں آپ کے اندر ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ کتاب کے جو ورڈز ہیں، پوری قرآن کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب کے جو ورڈز ہیں، اس ورڈز کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے ایک میسیج آنا چاہیے آپ کو، اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس سے آپ کو ایک پیغام آنا چاہیے. تو جو پیغام آتا ہے وہ وایا میسنجر آتا ہے، وایا رسول. وہ جو پڑھتے ہیں تو وایا میسنجر آپ کے پاس آتا ہے. اس میسنجر کو اللہ نے جبریل، روح الامین اور روح القدس کا، جو پیغام اللہ کی کتاب سے ہمیں آئے گا اس کو اللہ جبریل کہہ رہا ہے، روح الامین کہہ رہا ہے، روح القدس کہہ رہا ہے. اب یہ میں نے عربی کے لفظ بول دیے. روح القدس کا معنی ہوتا ہے مقدس روح، روح الامین کا امانت دار روح، امانت دار جس پہ آپ توکل کر سکتے ہیں، اور اس سے مقدس کوئی چیز ہی نہیں اللہ کی روح کے علاوہ. اللہ کی روح کے علاوہ کوئی مقدس ہے ہی نہیں. اللہ مقدس ہے اور روح بھی اس کی مقدس ہے. اس کے جو بات کہی ہے کلام میں جو کہا ہوا ہے، اس کی جو بات سمجھ ہے وہ مقدس ہے اور امانت دار ہے. اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ایمان لا سکتے ہیں، بلیو کر سکتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے جب. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں 17 کی 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ روح جو میرے رب کے امر سے، اور تم سب کو اس کا علم تھوڑا دے رکھا ہے. میں نے بتایا تھا روح اس کتاب کی لفظوں کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی سینس، اس کا مقصد، اس روح کا علم آپ کو کم دے رکھا ہے. اس روح کا علم جو ہے دنیا میں سارے لوگ جو ہیں، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، اس انڈرسٹینڈنگ یا اس اسپرٹ کا، ایسنس کا ہمارے پاس اس کی ایسنس نہیں ہے. کتاب ورڈ تو پڑھ رہے ہیں ہم، ایک تو ہوتے ہیں صرف عربی تلاوت کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں کہ اس کو ترجمے سے کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی، ترجمہ یاد بھی ہو جاتا ہے ان کو لیکن اس کی روح نہیں پتہ چلتی کہ اس کا مقصد کیا ہے. آپ نے ایک ترجمہ یاد کر لیا، کوئی بھی یاد کر لی، اس کے جو مقصد ہے وہ آپ سے کنیکٹ ہونا چاہیے، تو وہ روح ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. روح جو ہے اللہ کے آرڈر سے، جب وہ آرڈر دے گا تو آپ کو وہ چیز کھلے گی جا کے آپ کے اندر جو روح ہے. کیونکہ آپ اپنے دماغ سے وہ جانتے ہیں یا اپنے جذبات سے، اور ملا کے دماغ اور جذبات سے جو ملا کے آپ جانتے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، جو بھی لائف میں آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن اللہ کی جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ ایسا کوئی جملہ، ایسی سینٹنس باہر ہے ہی نہیں. تو جب اللہ کی بات آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو اس کی اسپرٹ آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ، وہ آپ نے مہارشی سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے جب آتی ہے وہ روح ہے. اس بات وہ کبھی یہ کہیں دنیا میں میچ نہیں کرے گی. میچ سے مطلب یہ کہ وہ کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آ جائے گی، یہ وہی بات لکھی ہوئی یہاں، وہ یہاں ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہاں سے غیب سے آتی ہے آپ کے پاس، یعنی فرام دی ایبسینٹ وہ آتی ہے غیب سے. تو وہ روح جو ہے اللہ کے آرڈر سے آتی ہے، اور تم سب کو اس کا علم قلیل دے رکھا ہے. ہم سب کے پاس اس کا علم جو ہے قلیل ہی ہے اس روح کا. اب وہ کس طرح سلسلہ ہوتا ہے تو دیکھیے بتاتا ہے کیسے آئے گی. سورہ 26 192 سے 195. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اور بے شک ضرور اس کے رب العالمین نے نازل کیا اس کو، اس کے ساتھ روح الامین نازل ہوئی تیرے دل کے اوپر، اس لیے کہ تو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے، واضح عربی زبان کے ساتھ. اب یہاں یہ لکھا ہے کہ بے شک روح جو ہے اللہ نازل کر رہا ہے، بے شک رب العالمین کی طرف سے روح آئی. اب روح سمجھیں، وہ اللہ کی آیت کی اسپرٹ، ایسنس، اس کی مقصد، آیت کا مقصد، اسپرٹ، ایسنس. رب العالمین نزل بھی روح الامین، اس روح الامین جو نازل ہو رہی ہے وہ کتاب کے ساتھ، بھی کا مطلب ہے کتاب قرآن کے ساتھ نازل ہوئی. علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے. میں ایک جنرل سوال کر رہا ہوں، روح جو آ رہی ہے اللہ کی روح، وہ کس زبان میں ہو سکتی ہے آپ کے ذہن میں؟ جی بتائیں. یہ کون بولا؟ قوم کی زبان میں.
کیوں کیسے بولا انہوں نے کہ آپ کس زبان میں سن رہے ہیں؟ تو میں جو پڑھ رہا ہوں تو وہ قوم کی زبان میں سمجھ رہے ہیں نا آپ. سمجھ یہ امپورٹنٹ بات ہے. روح جب آئی نزل بہ روح الامین علی قلبک تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے. تو بیسیکلی قوم کی زبان میں جو بھی قوم کی زبان ہوگی جس وقت بھی قوم کی زبان میں وہ روح اس کے ساتھ آئے گی. اب یہ لکھا ہے بی لسان عربی مبین, یہ عربی زبان کی وضاحت کرتی ہے. جو اسپرٹ آئی اور جس قوم کی زبان میں بولا اس جب سنا آپ نے تو اس کو آپ چیک کریں عربی زبان میں وہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے. تو جو قوم کی زبان میں روح آتی کسی کے پاس وہ عربی کی زبان کی وضاحت کرتی ہے. یعنی کہ میں نے اردو میں ایک بات کہی آپ نے سنا تو میں کہوں یہ کہاں لکھا ہے تو آپ کہیں دیکھیے لکھا بی لسان عربی میں علی قلبی کا, یہ بتا دیں یہ لکھا ہوا. وہی جو میں نے بولا تھا وہی آپ کو واپس پوائنٹ کرنا چاہیے اس آیت کی طرف کہ یہ آئی ہے عربی زبان کی وضاحت کرنے. وہ جو زبان روح آتی ہے وہ عربی زبان کی وضاحت کرتی ہے کیونکہ آپ اردو میں سن رہے ہیں تو اس کی اسپرٹ انڈرسٹینڈنگ جو ایک انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے وہ اردو زبان میں آ رہی ہے. وہ قوم عربی زبان کی وضاحت کر دے گی. کہ اگر آپ نے غلط سمجھا ہوا ہے تو جب آپ عربی میں دیکھیں گے تو وہ میچ نہیں کرے گا. تو یہ یاد رکھیں جب روح آتی ہے تو سمجھ لیے کہ بالکل 100% اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بالکل وہ بنا سکتے ہیں اپنا بلیف مقدس ہو. لیکن میں نے یہ بتا دیا وہ آئے گی آپ کی زبان کے اندر تاکہ آپ زبان میں بات کو سمجھ سکیں. اور اس کا پروف اگر صحیح ہے تو آپ قرآن کی طرف دیکھیں وہ قرآن کے الفاظ ویسے صحیح لکھے ہوں گے جو زبان نے اس کو وضاحت کی. کیونکہ جب آپ ایک چیز سمجھ جاتے ہیں تو آپ جا کے کہیں بات کرتے ہیں. میرے جو بھی جاننے والے لوگ ہیں ان سے میں نے یہی درخواست کی ہے کہ آپ خود کم بولیں, آپ سچویشن بنائیں اور آیت پیش کر دیں. جب آیت پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے تو اس کو اس کی زبان میں سمجھ آ جائے گی بات. عربی خالی نہیں پڑھیں گے آپ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر بولتا ہوں تو لوگ عربی سمجھ میں آ گئی آپ کو عربی سمجھ میں, آپ نے عربی یاد بھی کر لی. اب کیا ہوا کسی سے بات چیت شروع ہوئی تو آپ نے ایک دم بول دیا کل نظر القدوس من ربک بالحق, یہ ہے نا لکھا ہوا, اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کیا بولا آپ نے. تو بہتر یہ ہونا چاہیے کہ اس عربی زبان کی آیات کی تلاوت کری آپ نے, اس کا ترجمہ کیا اور پھر پوائنٹ کرایا کہ دیکھیے یہاں یہ لکھا ہوا ہے, جیسے یہ یہاں لکھا ہوا ہے. تو وہ جو پوائنٹ کرانا نا وہ ہے آپ کا کام. بس میں جب آتا ہوں یا بیان کرتا ہوں یہ چیز میں نے نہیں لکھی ہے, میں پہلے سے پڑھ کے آیا, لیکن جو لکھا ہوا میں پوائنٹ کرا رہا ہوں یہاں پر. تو پوائنٹ کرانا ہمارا کام ہے کہ دیکھیے یہاں لکھا ہے, تو وہ وضاحت ہو جاتی ہے عربی زبان کی. اور اگر آپ نے غلط سمجھا وہ یہاں کچھ اور لکھا ہوا آپ کچھ اور بول رہے ہوں گے, اور جب کچھ اور بول رہے ہوں گے تو وہ میچ ہی کرے گی. سورہ 16 کی 102 قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. کہہ دو روح القدس سے نازل کر دیا تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تاکہ ثابت قدم کر دے ان لوگوں جو ایمان لائے, وہدی وبشری للمسلمین, اور ہدایت بشارت مسلمانوں کے لیے. اب وہی روح القدس اللہ کے آرڈر سے آئی, نازل کر دیا روح القدس نے من ربک بالحق, حق کے ساتھ نازل کیا. لیثبت الذین آمنوا, تاکہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو, اور وہ ہدایت بشارت مسلمانوں کے لیے. یعنی جو آیت کی اسپرٹ آپ کو آئے گی اس پہ آپ نے بالکل ثابت قدم ہو جانا ہے. جب آپ سمجھ جائیں اس کی اسپرٹ کو تو اس پہ وہ مسلمان جو ہیں اور ان کے لیے بشارت ہے اور ہدایت ہے. اگر آپ اس کو سمجھ کے یاد کر لیں تو وہ آپ کے سائیکی میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے ایز این آیت آف اللہ, ایز اے قول رسول. ہمارے ذہن میں آیت جب رجسٹر ہو جاتی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ وتھ اسپرٹ, اٹ بیکمز اللہ کی آیت ہے, وہ رسول کا قول ہے, وہ ہمارے ذہن میں آ گیا. آیت اور قول رسول ہے تو وہ آپ کے ذہن میں آ گیا, تو آپ کو اس پہ بتانے میں حرج نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہہ دو کہ روح القدس نے نازل کر دیا تیرے رب کی طرف سے بالحق, سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو, اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے. تو یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہدایت بشارت مسلمانوں کے لیے, جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر روح القدس نہیں آ رہی, اگر آپ کے روح رجسٹر نہیں ہوئی تو قرآن ایسے ہی پڑھ رہے ہیں, آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں سب. جب تک کہ وہ آپ کے پاس روح آ جائے گی حق, تاکہ آپ ثابت قدم ہو جائیں کہ یہ آیت میں لکھا یہ میرا بلیف ہے, یہ آیت میں لکھا میرا بلیف ہے. تو یہ روح ثابت قدم کر دیتی ہے ایمان والوں کو, ہدایت و بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. کیوں کہ اللہ کی آیت کو فالو کرنے کا یہی طریقہ ہے. جب روح ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کا مقصد سمجھ میں آئے تو کیا عمل کریں گے آپ؟ جب اللہ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے آپ,
اس کی روح ہی نہیں پتا تو آپ عمل نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ ہدایت بشارت مسلمانوں کی جس کے پاس اللہ کی آیت کی روح آ جائے. تو یہ میں آپ کو روح بتا رہا ہوں کس طرح یہ آتی ہے اور کس طرح ہمارے اندر بھی ہے. اور اس کو اللہ نے نام دیا جبریل کا. سورہ بقرہ 2 کی 97. قل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. کہہ دو کون ہے دشمن جبریل کا؟ بس بے شک اس جبریل نے اس کو کتاب کو تیرے قلب پر نازل کیا اللہ کی اجازت سے، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ سامنے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا روح کے بارے میں بات آ رہی تھی نا. اب روح کی امین بھی ہے اور مقدس بھی ہے، دونوں ہم نے پڑھ لی. نزل بھی روح الامین اور یہ روح القدس. ابھی پڑھا نا روح القدس اوپر لکھی ہوئی ہے، اور پیچھے پڑھا تھا روح الامین امانت دار روح، اور ابھی پڑھا روح القدس مقدس روح. اس کا نام کیا ہوا؟ جبریل. مقدس روح، امانت دار روح. یعنی کوئی بھی ایک آدمی بات کرے اس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، نہ وہ اتنی مقدس کر سکتا ہے کوئی بات. لیکن اللہ کی آیت کی جو اسپرٹ ہے وہ مقدس ہے اور وہ امانت دار ہے، ٹرسٹ وردی ہے، مطلب اس پہ آپ 100% ٹرسٹ کر سکتے ہیں، بالکل حق ہے اور سچ ہے. اور جبریل اس کا نام ہے، جبریل اس کا نام ہو گیا، اور روح القدس اور روح امانت دار روح. تو جب بھی آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے اس امانت دار روح پر یا مقدس روح پر. اور جبریل اچھا یہ میسنجر کے طور پہ بھی ہے اور ایز اے میسج. روح الامین ایز اے میسج بھی ہے اور ایز اے میسنجر بھی ہے. تو وہ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کون ہے دشمن جبریل کا؟ بتائیں کون ہے؟ بہت ضروری بات ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اللہ کی آیت کی جو روح آئی ہے اس کی اسپرٹ انڈرسٹینڈنگ، اس کو آپ نہ مانیں تو آپ دشمن ہو گئے جبریل کے، روح کے دشمن ہو گئے آپ. اللہ کی روح کے دشمن کا مطلب اللہ سے دشمن لے لی. تو جبریل ایک لفظ سے دشمنی نہیں ہے، جبریل تو روح الامین القدس ہے. ایک یہ اس کو فرشتہ کہہ دیا، یہ بھی ایک غلط بات ہے، یہ دشمنی فرشتہ کہہ دیا. لیکن اصل دشمنی یہ کہ جب روح آتی ہے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ آتی ہے اس کو آپ نہ مانیں، کنٹینیوس نہ مانے جائیں، تو آپ دشمنی کر رہے ہیں جبریل سے. جو رول اس کے جبریل کے معنی رول قدس رول امین ہے نا، امانت دار روح، ٹرسٹ وردی روح اور مقدس روح. اس پر ایمان لانا ہے آپ نے. اس کا پورا مقصد یہ اللہ کے کلام کے کتاب کی روح ہے جس کی وجہ سے ہمیں کتاب سمجھ میں آتی ہے اور پھر عمل کریں گے ہم. اب جب یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو کیا عمل کریں گے؟ تو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے. اب 42 کی 51 وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. اور کسی بشر کے لیے نہیں اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے یا حجاب کے پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر، پس وہ جو وہ چاہے اس کی اجازت سے وہی متاثر کرے، بے شک وہ اعلیٰ حکمت والا ہے. تو یہاں یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ بشر جو ہے اس سے 3 طریقے سے اللہ بات کرتا ہے. کوئی بھی بشر نہیں ہے بشر کے لیے اللہ اس سے کلام کرے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یہ پہلے اللہ نے ڈینائی کر دیا کہ اللہ یعنی جو میں 3 طریقے بتاؤں اس کے علاوہ بات ہی نہیں کر سکتے آپ. کیا ہے وہ؟ پہلا وحی کرتا ہے وہ، دوسرا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے وہ، تیسرا رسول کو بھیجتا ہے وہ، اور پھر وہ رسول آن کے وحی کرتا ہے اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے. بے شک اللہ اعلیٰ ہے، حکمت والا ہے. اب یہ 3 طریقے جو ہیں یہ اللہ نے بتایا کہ اللہ 3 طریقے سے لوگوں سے بات کر رہا ہے، بشر سے بات کر رہا ہے، یہ لوگوں سے بات کر رہا ہے. تو اب کیا ہوا کہ میں جب پڑھ رہا تھا قرآن تو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں یہ کلام اللہ ہے، سنتے آ رہے ہیں نا کلام اللہ. تو جب ہم یہ کہیں کلام کے مطلب ہوتا ہے بات چیت، کلمہ ہوتا ہے ایک ورڈ. تو بیسیکلی یہ کلام جو ہے لکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے. کتاب کو ہم اللہ کا کلام کہہ سکتے ہیں، کلام اللہ کا ہے. تو میں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کوئی بھی آدمی جب کتاب پڑھتا ہے، کوئی بھی کتاب جب پڑھے گا تو جو رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے جس طریقے سے لکھ رہا ہوتا ہے اس کو آپ فالو کر لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں آپ.
لیکن قرآن کے اندر جو آیات لکھی ہوئی ہیں، رائٹنگز جو ہوئی ہیں، وہ آل آف اے سڈن چینج ہو جاتی ہے انٹو ٹینسز. میں ایک مثال دوں، میں اگر آپ سے ایک جملہ کہوں میں نے پانی پیا، ایک ہوتا ہے تم پانی پی رہو، تو یہ سیکنڈ پرسن، اور ایک وہ پانی پیے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تینوں طریقے سے قرآن لکھا ہوا ہے. تو جب تینوں طریقے سے لکھا ہوتا ہے کہ اب یہ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو جب اللہ کی کتاب ہے تو اللہ بات کرے گا نا، اللہ کچھ کہے گا. جب اللہ تعالیٰ انسانوں سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب اس کے معنی ذرا سنیں، اگر لٹل میں کروں، 3 دفعہ کہا اللہ نے اِنَّا، بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا ہم. اچھا یہ ایمفسائز کرنا یہ تھا کہ بس یہ بتانا چاہیے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں. آواز تو آپ نے میری سنی، کیا آپ یہ کہہ سکتے کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میری الفاظ، میں بول سکتا ہوں یہ الفاظ؟ میں نہیں بول سکتا نا. اسے کہتے ہیں فرسٹ پرسن سپیچ. فرسٹ پرسن میں اللہ نے بات کری بہت زیادہ ہم کر کے. جب اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں ہم کر کے بات کرتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت و نور ہے. تو یہ ہم کر کے جب بات کر رہا ہے قرآن میں مختلف جگہوں پر، تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے کہا. ٹھیک ہے نا، اللہ نے جیسے بول دیا اپنے بارے میں، جو بھی کچھ آگے اللہ آگے بتائے گا آیتوں میں آ جائے گا. لیکن دوسرے طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ رسول بولتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کوئی اور بتا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید میں آیاتیں لکھی ہوئی ہیں ایسے، اور ایسے لکھی ہوئی ہیں جیسے کہ ایک نریشن کوئی کر رہا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے رول امین رسول اللہ کے بیاپ پہ. تو ہم ہر آیت کو پڑھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ، کیونکہ تینوں طریقے سے کلام جو اللہ کا کلام ہے، کہہ رہے ہیں نا کہ 3 طریقے سے میں کلام کرتا ہوں، تو تینوں طریقے کا طریقہ لکھا ہوا ہے قرآن کی آیتوں میں. آپ کو جیسے یہ لکھے وما کان لبشر، یہ آیت بتائیں، یہ بتائیے کون کہہ رہا ہے؟ ہاں رسول کہہ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں آگے اللہ لکھا ہے نا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی، اور بشر کے نہیں اللہ اس سے کلام کرے سوائے اللہ کلام کرے. اللہ کلام کرے یعنی کوئی اور بتا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کلام اس طرح کرتا ہے. اب میرا پوائنٹ سمجھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. قرآن مجید میں ڈائریکٹ اللہ کے سارے بات، اللہ ہم کر کے نہیں بات کر رہا، اس کے جو میسنجر رول امین ہے وہ بھی آن کے بات کر رہا ہے. جیسے یہاں دیکھیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی، اور بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یہ نہیں ہے لکھا ہوا، میں اس کا دوسرا سمجھاؤں، بشر کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس سے کلام کریں، ہم اس سے کلام کریں، یہ اللہ کا آ جائے گا. مگر یہاں تھرڈ پرسن میں بتایا کہ بشر کے لیے نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. تو یہ میسنجر جو ہے رول امین ہے، جو قرآن میں کئی جگہ ایسے لکھا ہوتا ہے، اور پھر ایک دم فرسٹ پرسن ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. یہ جب آدمی جب فرسٹ ٹائم پڑھتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کون کس سے بات کر رہا ہے. یہ بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اس سے کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے. قل، اچھا پھر تیسرے طریقے وہ قل ہے، پردے کے پیچھے سے، قل هو اللہ احد. اب اگر دنیا میں کہوں کہیے آپ، تو آپ کہیں کیا کہوں؟ تو یہ تھوڑی کہیں گے میں نے کہا قل تو آپ نے وہی کہہ دیا قل. تو بیسیکلی اللہ نے بشر کے ذریعے ہی کہلوایا تم کہو. تو بیسیکلی سوال کیا لوگوں نے نبی سے یا بشر سے، اور اللہ نے ریپیٹ میں کہا کہ تم یہ کہہ دو. اب ہمارے معاشرے میں 4 قل لگے رہتے ہیں گھروں میں، 332 ٹائمز آیا قالو وہ کہتے ہیں، اور 332 تم یہ کہہ دو، قل تم یہ کہہ دو، قل تم یہ کہہ دو، قل تم یہ کہہ دو. یہ پردے کے پیچھے اللہ کہلوا رہا ہے. تو یہ قرآن کی جو رائٹنگز ہیں، جو جملے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے. یہ اب جب بھی کوئی آیت پڑھیں تو آپ سوچیں دماغ میں کہ یہ اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا رسول کہہ رہا ہے یہ اس جملے کو، یا قل کر کے کہلوایا. یہ 3 طریقے سے آپ کو مل جائے گا. یہ 3 طریقے، پہلے ہو گیا وحی، انسپریشن، پھر ہو گیا پردے کے پیچھے سے، اور جناب رسول بھیج کر. تو میں نے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پردے کے پیچھے سے قل ہے،
جہاں جہاں کل کی آیتیں وہ پردے کے پیچھے سے. جہاں پر اللہ خود بات کرے گا ہم نے ایسا کیا تو وہ اللہ تعالیٰ ہو گئے. اور جب اللہ کے بارے میں بات کی جائے گی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, اب یہ جو ہے نا یہ میں پڑھا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم, یہ اللہ رسول کہہ رہا ہے اللہ کے بارے میں وہی اللہ ہے. یہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں, وہ کہہ رہا ہے وہی اللہ ہے وہ الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے. یہ کوئی اور کہہ رہا ہے. وہ کون ہے؟ رسول جبریل الامین روح القدس. یہ سمجھیں آپ, یہ اصل یہ بات بتانی تھی میں نے کہ 3 طریقے سے قرآن لکھا ہوا ہے, تینوں طریقے سے اللہ کا کلام کرائے گا. وہ کہہ رہے وما کان لبشر ان یکلم اللہ, یہ اللہ سے کلام کرے کہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول. یہ تینوں طریقے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں سینٹنس کے فارم میں. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروا رہا ہے, یہاں رسول سے بات کروا رہا ہے, یا موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں, یا عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں, یا ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں, یا شیطان بھی بول رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں, اور آپ کو یہ چینج آف جو موڈ ہے جو چینج ہو جاتا ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. اچھا یہ میں بتا دوں سورہ نجم جو ہے, سورہ نجم یہ سمجھی جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ 17 اسراء 17 سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف, اور اس کے مول کو وہاں سے پھر یہ اسینشن بتاتے ہیں اوپر جانے کا. وہاں سے یہ اوپر لے کے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ سب اوپر ان کے ساتھ. لیکن قرآن میں نہیں لکھا ہوا, وہ آیت لکھی ہوئی ہے. اس آیت کے بعد یہاں سورہ نجم پہ آتے ہیں, اور نجم میں یہ کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے جیسے کہ اللہ کے پاس جا کے اللہ نے ملاقات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی آیت ہو یہ جو میں آیت پڑھوں گا. آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے کہ ہم اوپر اس بشر کو اوپر لے کے جایا جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کہیں اوپر جانے کا عروج کہتے ہیں, اوپر تعرج الملائکہ, عروج معراج کا مطلب اوپر جانے کی طرف. اب یہ یہاں پر لکھا ہے سورہ نجم 53 اس کی 1 سے میں 4 پڑھوں گا. وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ خواہش کرے. اب یہ ستارہ جو ہوتا ہے, اب ہوا اس کی بھی خواہش ہوگی کوئی, تو یہاں لکھے قسم ہے نجم جب وہ ہوا خواہش کرے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اب یہ بشر کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ جو قرآن کا بشر ہے, وہ جو بشر ہے نہ وہ گمراہ ہے, تمہارا صاحب نہ گمراہ ہے نہ اکسائے ہوا ہے. یعنی کچھ اکسانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپٹیشن سمجھتے ہیں, انگلش میں ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیزوں سے اگر مل جائے مجھے دھوکہ دے کے فائدہ پہنچ جائے. جانتا ہوں میں غلط ہے لیکن مجھے ٹیمپٹیشن, کوئی ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہیں, امورل ہیں, غلط چیزوں کی مجھے ٹیمپٹیشن ہو اس کی, تو اس پہ اکسا جاؤں گا میں. تو اللہ کہہ رہے ہیں نہ وہ اکسائے ہوا بھی نہیں ہے, کسی سے لالچ پہ نہیں ہے وہ. وما ينطق عن الهوى, اور وہ خواہش سے منطق نہیں کرتا. یعنی ایک آدمی خواہش کو آگے بنائے, ایک خواہش لے لے اور اس کو میں لاجیکلی کنوینس کرنا چاہوں تو وہ نہیں کرتا ایسا. ان هو الا وحی یوحی, نہیں ہے سوائے وہی کی گئی جو وہی کی گئی, یعنی متاثر کیا گیا جو متاثر کیا گیا. یہ اللہ بتا رہا ہے. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی. اس کو شدید طاقت والے نے علم دیا. اب یہاں لکھا ہے اس کو شدید طاقت والے نے علم دیا. یہ کون ہے شدید طاقت والے دینے والا؟ بولے جبریل نے دیا. جبریل فورس ہے نا, بہت بڑی فورس بھی ہے وہ. اچھا اب آپ دیکھیے ذو مرۃ فاستویٰ, کڑواہٹ والا, وہ جبریل مستحکم ہوا. اب کڑواہٹ کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کیوں لکھا کڑواہٹ والا ہے؟ وہ روح الامین روح القدس کڑواہٹ والا کیوں ہے جی؟ بالکل, کس نے بولا یہ؟ سچ کڑوا. دیکھیے سچ کون سا, آپ لوگوں کا سچ نہیں ہے, ایکچوئل سچ اللہ کا. روح الامین روح القدس جو ہے وہ ایکچوئل سچ ہے.
100% سچ، امانت دار ٹرسٹ وردی اسپرٹ ہے وہ، رول قدوس ہے، مقدس ہے وہ. اتنا سچ کڑوا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل بے غرق ہو جاتا ہے سامنے والے آدمی کا جو جھوٹ پہ اپنی بنیاد بنائے بیٹھا ہوگا. تو جب آپ سچ اتنا کڑوا سچ سنا دیں گے کسی آدمی کو تو آپ سوچیے اس آدمی کی کیا حالت ہو، تو بھیجا اڑ جاتا ہے اس کا. تو وہ اتنا سچ کڑوا ہے جب آ رہا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ بالافق الاعلیٰ. اب یہ لکھا ہے وہ جبریل بہت اعلیٰ افق پر تھا. اب یہ افق الاعلیٰ کے آپ سمجھیں کہ ایک مینٹل ہورائزن، یا میں نے یہاں لکھ دیا سمجھانے کے لیے جہاں آسمان اور زمین ملتے ہیں. اب میں یہاں بیٹھا ہوں، فرض کریے میں ایسی جگہ بیٹھ جاؤں، بتائیے تو میں نے دیکھا ہوا ہے پانی کے جہاز پہ اگر میں بیٹھا ہوں تو چاروں طرف آسمان اور زمین مل جاتے، پورا ایسا پورا چاروں طرف آسمان زمین ملے ہوتے ہیں. یہ کہلاتا ہے ہورائزن، جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں. لیکن ہماری سوچوں میں ایک ہورائزن ہے، ہر آدمی کا ہورائزن، اس کا ہورائزن بڑا ہو سکتا، جس کا زیادہ عقل ہے، جس کے زیادہ جذبات اچھے، جو بھی اس کے ہورائزن بڑا ہوگا. ہر ایک کا ایک اپنا ہورائزن ہے. جتنے دنیا میں آدمی آئے ہیں ان کا اپنا ایک ہورائزن ہے، لیکن یہ اعلیٰ افق پر ہے، اس سے بڑا ہورائزن ہے ہی نہیں. افق الاعلیٰ یعنی وہ ہورائزن جس سے باہر کوئی جا ہی نہیں سکتا. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہورائزن ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، ایک آدمی سے بڑا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا. لیکن یہ جو رول امین جبریل کا جو ہورائزن ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ افق الاعلیٰ پر ہے، یعنی بیونڈ کمپریہنشن، جہاں سے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ اس کا ہورائزن ہے. ہر انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کی ایک حد ہے، وہ ایک اس کا ہورائزن ہے. اردو میں حد کہہ رہا ہوں میں، پہلے میں ہورائزن کہہ رہا تھا شاید سمجھ میں نہیں آیا. سوچنے اور سمجھنے کی ہر انسان کی ایک حد ہے. ایسے آپ چلے جائیں دنیا کا بہترین دماغ کا لیا ہے آدمی، اس کا بھی ایک ہورائزن ہوگا. لیکن افق الاعلیٰ کہتے ہیں ایسا ہورائزن جو اس سے اوپر ہے ہی نہیں. روح جو ہے، روح جو ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہورائزن پر ہے، کیونکہ اللہ کے پاس سے میسج لا رہا ہے نا، وہ اللہ کے ایسنس، اللہ کا میسج آ رہا ہے. وہ ہولی مقدس روح ہے اور امانت دار روح ہے. تو اس کا ہورائزن سب سے بڑا ہے، مطلب بڑا، اس سے بڑا ہے ہی نہیں ہورائزن دنیا میں. اب وہ جو روح آ رہی ہے، روح ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا بس نیچے آیا. اب آپ دیکھیے یہ اوپر جانے کا ذکر ہے، نیچے آنے کا ذکر ہے. یہاں دیکھیے اتنی بڑی واضح لکھی ہوئی ہے، ثم دنا فتدلی. جو بھی شخص بشر ہے اس کے جو بشر قرآن میں مینشن ہے، اس کے اوپر سے نیچے آ رہا ہے، وہ روح آ رہی ہے، سمجھ، نیچے آ رہی ہے، نیچے. اور پھر آگے کیا ہوا؟ اب یہ آپ طریقہ سمجھ رہے ہیں بشر سے روح نے آن کے کیسے کمیونیکیٹ کیا، جبریل الامین نے کیسے آن کے بشر سے کمیونیکیٹ کیا، کہ وہی کیسے کی گئی بشر کو. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پس وہ دو کمانوں کا فاصلہ یہ اس سے زیادہ قریب، اتنا قریب آ گیا وہ. اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ دو کمان، یہاں عربی میں لکھا ہے دو کمانوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا. اب یہ بتائیے کہ روح یا اللہ تعالیٰ کی بات یا کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے کہاں سے سمجھتے ہیں آپ، ہے نا؟ اب آپ تصویر دیکھیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. دماغ کے دو حصے ہیں، وہ کمانوں کی طرح بنے ہیں، اور بیچ میں کیا ہے، ادھر سے ادھر یوں کمان ہے، ایک یوں کمان ہے. وہ تو ہیں لیکن آپ کے دکھائی دے رہے ہیں، یہ کمانیں یہاں پر ہیں، بیچ میں ایسا ہے اور پھر یوں ہے. تو یہ الٹی کمانیں ہیں، بیچ میں دونوں کی جو لائن ہے وہ ادھر ہے اور یوں کمانیں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک لائن کھینچے اور پھر کمان بنائے، پھر ایک لائن بھیجے، کمان بنائے. تو دو کمانوں کا فاصلہ یہ اس سے کم. تو دو کمانوں کا فاصلہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بیچ میں نظر آ رہا ہے یا اس سے بھی کم؟ جب یہاں پہنچا تو اللہ نے وحی کری. وہ جو ورڈ تھا، جو بھی کانسیپٹ تھا، وہ ہمارے اندر کیسے ریسیو ہوتا ہے، ہمارے اندر وہ کیسے ریسیو ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے میرا پوائنٹ؟ وہ دو کمانیں ہوا میں نہیں کہیں، وہ کمانے بھائی مجھے اللہ کو بشر کو پڑھا رہا ہے نا، تو بشر کے دماغ میں انٹرنل ایموشن ہے اور یہ دل سے کنیکٹڈ ہے، اس کی بھی ایک انٹرنل چلتی ہے.
تو دو کمانیں جو بنی ہوئی ہیں وہ یہاں بنی ہوئی ہیں, یہاں کے ذریعے آپ کے یہاں تک میسج پہنچے گا. اور ان کمانوں کے لیے یاد رکھیں انٹیلیجنس, ایک ہماری انٹیلیجنس کمان ہے اور دوسری کمان میں موشنز, ایموشنز اینڈ انٹیلیجنس. یہ جو ہیں یہ دو ان کے پروسیسر سے آپ ریسیو کرتے ہیں میسج کو, اور پھر وہ دل تک جاتا ہے, پروسیس کر کے جاتا ہے دل پہ. تو یہ میں آپ کو یہاں ضروری بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کی انٹیلیجنس اور ایموشن میں دراڑ ہے, جتنی زیادہ دراڑ ہوگی اتنا ہی مشکل ہے سمجھنا, کیونکہ کوئی آدمی انٹیلیجنٹلی نہیں سمجھ سکتا اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے. یعنی باقاعدہ آپ انٹیلیجنٹلی کوئی بات کھود نہیں سکتے, یا آپ کوئی ایموشن سے استعمال کر کے اللہ کی بات نہیں سمجھ سکتے. ان دونوں کا ہارمنی ایسی ہونی چاہیے جو اللہ جانتا ہے, جو اس کو اللہ ریویل کر دیتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ دماغ کا انٹیلیجنس اور ایموشنس کا جو ہارمنی اور بیلنس ہے, وہ جب تک آپ کا توازن صحیح نہیں ہوگا تو اللہ کی بات آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے, اور جتنی دراڑ ہوگی اتنی کم سمجھ میں آئے گا. تو یہ جو دو میں نے بتایا آپ کو, تو یہ جو کمانیں بتائی ہیں میں نے کہ یہ بیسیکلی اس کا فاصلہ جو رہ گیا دو کمانوں کے درمیان کا یا اس سے بھی کم, تب آپ کو پھر اللہ کہتا ہے آگے لکھا ہے اس سے وہی کری جو اللہ نے وہی کرنی تھی یا جبریل نے وہی کر دی. تو میں بتانا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو اللہ کا جو کانسیپٹ ہے, جو کانسیپٹ اس کو بتانا ہے لوگوں کو, تو وہ ہم تک جب پہنچتا ہے تو وہ کہاں پہنچتا ہے؟ دو کمانوں کے درمیان اس سے کم کے فاصلے پر. جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ پروسیس کر کے دل پہ جاتا ہے. یہاں سے پروسیس ہوئے کہاں جاتا ہے؟ دل پہ. جب وہ دل پہ جاتا ہے تو آگے لکھا ہوا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى, اس کے دل نے جھٹلایا نہیں جو اس نے دیکھا. اب یہ سمجھ آ رہی کیا چیز دیکھ رہا ہے وہ؟ آیات کی روح, آیات کی روح, آیات کی روح القدس, آیات کی روح امین, اس کا جو سینس ہے, سینس وہ آپ کے اندر آ رہا ہے, وہ سینس آپ ریسیو کر رہے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ. اب وہ جب پہنچا آپ کے پاس تو وہ دل نے اس کو, اللہ کہہ رہا ہے اس کے دل نے اس کو کوئی جھٹلایا نہیں, جو بھی ریسیو کیا اس نے اس کو جھٹلایا نہیں. افتمارونہ علی ما یری, پس تم اس پر شک کرتے ہو جو وہ دیکھتا ہے. جو اسپرٹ آئی بشر کے پاس, اس نے جو دیکھا اس پہ لوگ شک کر رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو ایموشنل جو ہے انٹیلیجنس اس پہ دراڑ آئی ہوئی ہے, تو ان کو اتنی جلدی کمپلینٹ نہیں ہو سکتا, اور پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے. تو پھر آگے لکھا ہے وَلَقَدْ رَأَوْهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور بے شک اس کو دوبارہ اترتے ہوئے دیکھا. اب یہ دیکھیں ایک دفعہ اترتے ہوئے دیکھا, پھر دوبارہ اترتے ہوئے دیکھا, یعنی اوپر جانے کا تو ذکر ہی نہیں ہے, اترتے ہوئے ہو رہا ہے. یہ دیکھ دو, میں آپ کو بار بار اسی بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں اوپر لے کے جا رہے ہیں انہیں آیت کے ساتھ, وہ جبکہ نیچے اتر رہا ہے. اور ہمارے پاس بشر کے پاس آئے گا نا, بشر کے پاس آن کے وہی کرے گا, یا اس کو کرے گا, یا پتہ نہیں کہاں اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ رَأَوْهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اس سے اس کو دوبارہ بھی اترتے ہوئے دیکھا. عند سدرۃ المنتہا, انتہا کی حیرت انگیزی کی حد کے نزدیک, یعنی جہاں پر آدمی بے انتہا حیرت انگیز ہو جائے. یعنی جب اللہ کی آیت کی روح آتی ہے تو آپ بالکل حیرت انگیز ہو جاتے ہیں, کڑوا سچ اور حیرت انگیز, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے لیکچر سن کے اکثر لوگ ہو جاتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج تک جو 14 سال سے لوگ بتاتے ہیں وہ غلط ہے, یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. یعنی آپ باقاعدہ حیرت انگیز ہو جائیں گے اس سے, اور کڑوا سچ, اتنا کڑوا ہوگا جو یقین ہی نہیں آئے گا یہ سچ ہو سکتا ہے. ایک دوسرا, اتنا حیرت انگیزی ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ حیرت انگیز آدمی ہو ہی نہیں سکتا لائف میں. کسی کو کوئی بھی چیز دکھا دو, وہ اس حد حیرت انگیز تک نہیں پہنچ سکتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. جب اسپرٹ آتی ہے, جب روح کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے, تو اتنا زیادہ حیرت انگیز ہو جاتے ہیں آپ کہ یقین نہیں آتا ہے یہ کیسے ہو گیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو وہی اللہ پھر آگے کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا, انتہا کی حیرت انگیزی کی حد تک کے نزدیک. وہ حیرت انگیزی کی جو ایکسٹریم ہے, لمٹ ہے, وہی ہے بس وہیں اسی کے پاس. پھر کہتا ہے اندہا جنت الماوا, اس کے سدرہ حیرت انگیزی کے نزدیک جنت کا ٹھکانہ ہے. اب جنت کو اگر میٹافور میں لے لیں گے, جہاں پر جنت ہمارے لیے وہ ہے جو بالکل
سلامتی کی جگہ ہے, مطلب ہمیں وہاں پیس ہی پیس ملے گا. تو جہاں پر وہ حیرت انگیزی میں دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کنڈیشن میں ہوتا ہے, تو وہ اللہ کہہ رہا ہے وہیں اس کا ٹھکانہ, جنت کا بھی وہیں ٹھکانہ ہے. اتنے کانسلیشن اور کنٹینٹمنٹ ہو جاتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اور اس کو لپیٹ رکھا ہے پھر آگے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, یعنی جو لپیٹا حیرت انگیزی کو, جو لپیٹا اس حیرت انگیزی کو, اس کنڈیشن کو وہ کر دیا. کیا کہنا چاہیے, جیسے ایک کنڈیشن ہو, جیسے ہمارا ایک مال ہے نا, ابھی کچھ گڑبڑ شروع ہو جائے تو ایک جیسے اسے گڑبڑ شروع کر دیا, اب جو جیسے اس حیرت انگیزی کی جو حد میں تھا وہ اسی طرح آنکھیں وہی کی وہیں رہی, اسی مطلب بالکل اسی کنڈیشن میں نا, اس کو لپیٹ دیا کہ ادھر سے ڈسٹرب نہ ہو جائے. یعنی جو چیز وہ دیکھ رہا ہے اس کے اندر بالکل پرفیکٹ سکون کے ساتھ دیکھ رہا ہے, اور کوئی ڈسٹرب نہیں, اس کو لپیٹ لیا تاکہ اور ڈسٹربنس نہ آ جائے. آگے ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, نہ اس کی بصارت نے گریز کیا, ہٹا نہ ہی سرکشی, بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی آیتیں نشانیاں دیکھی. یعنی جب وہ یہ پروسیس ہوا حیرت انگیزی کا پروسیس میں دیکھا اس نے, تو اس کی بصارت نے, جو اس کی انسائٹ ہے, اس سے وہ ہٹا نہیں, گریز نہیں کیا, یعنی یوں کر لے نہیں, بالکل توجہ سے دیکھتا رہا اور نہیں وہ ہٹا اس سے, نہ تو یعنی کہ جو اس کو کنسیو کرنا تھا کنسیو کر لیا, جو ریسیو کرنا تھا ایز اٹ از ریسیو کر لیا. اور تحقیق اللہ نے بڑی آیت اپنے رب کی بڑی آیتیں دکھائیں. اب یہ جو پروسیس آف ریویلیشن میں نے بتایا یہاں پر, یہ میں بتا رہا ہوں کسی بھی بشر کے ساتھ جو قرآن میں بشر کا مینشن ہے اس کے ساتھ یہ پروسیس لکھا ہوا ہے. اور وہ کیسے ہو رہا ہے میں نے بتایا کہ وہ اس طرح ہو رہا ہے. کس طرح ایک بات کو سے انسپائر ہو جانا, بلیو کر لینا, وہ رول قدس, رول امانت دار ٹرسٹ کیسے کرے گا جب اس کی دونوں ایموشنز اور انٹیلیجنس جو ہیں, ایک تو ریسیو کرنے کے لیے آپ کے دماغ اور دل دونوں تیار ہوں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے اللہ بھی کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. اور ہر ایک کے پاس جذبات ڈسٹرب ہوتے ہیں اور عقل بھی عجیب ہوتی ہے, تو دونوں کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم دونوں اللہ کی نظر میں غلط ہیں. جب تک ایک آدمی عقل کا زیادہ ہے تو عقل سے زیادہ میں پہلوانی کر لوں گا اس کے ساتھ, جو جذبات پہ جاتا ہے وہ جذبات سے سمجھتا ہے میں کر لوں, نہیں کر سکتا وہ تو. اب دونوں یہ اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کی بات سمجھنی ہے, یہ فیصلہ آپ کا ہے. جب آپ یہ فیصلہ کریں گے تو یہ روح آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. اپوزیشن جب آتی ہے, جب آپ کی پروگرامنگ یا آپ کے حالات یا جس ماحول میں آپ پلے بڑے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ کو ہٹانا پڑتا ہے. دونوں یہ جو دو برینز ہیں اور ہارٹ, ان تینوں کا جو کمبینیشن ہے وہ پہلے آئے گا آپ کے اندر, یہاں یہ پروسیس کریں گے انٹیلیجنٹ ایموشن, اور پھر وہ دل پہ جائے گا. تو اس نے بولا دل نے بھی اس کو جھٹلایا نہیں جب ریسیو دل پہ گیا, مگر اوپر پروسیسنگ میں یہ ہوا, وہاں پر بھی نہیں ہوا. تو وہ ریسیونگ جو اینڈ ہے وہ دو کمانوں میں جب بالکل فاصلہ کم رہ گیا, جو بیچ میں نے آپ کو دکھایا, وہاں پر جب پہنچا اسپرٹ آف گاڈ, اللہ کی روح القدس, اللہ کا امانت دار روح, وہ آئی دل پہ. ایک جگہ لکھا دل پہ اترتی ہے, لیکن ہم نے بتایا پروسیس یہاں سے ہوتی ہے جاتی دل پہ, اس نے اس پہ کچھ ملایا. تو خالی انٹیلیجنٹ آدمی نہیں پہنچ سکتا اس اللہ کی روح میں حاصل کر لوں, یا جذبات سے چاہے کہ میں اللہ کی روح حاصل, اس دونوں کا اچھا کمبینیشن ہونا چاہیے. وہی ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے سوچ اور اپنے خیالات پہ سرتسلیم خم کرنا ہے کہ میں غلط ہوں اور میں اللہ کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. جب تک آپ یہ سمجھیں گے کہ میں کچھ اللہ کی بات میں کوئی غلطی نکال لوں یا یہ کچھ کر لوں یا یہ کیسے ہوتا ہے, ایسے سوال جس سے آپ کا گائیڈنس نہیں ہے. ہاں آپ پڑھیں آیتوں کی, جب ریویلیشن ہو انڈرسٹینڈنگ, اس پہ سوال کریں تاکہ آپ کو کلیئرٹی آئے. تو یہ میں بہت ضروری بتانا چاہتا تھا کہ یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بشر پہ وحی کرتا ہے, اور وحی کرتا ہے اس طریقے, یہ پروسیس ہے. اور وہ یہ یاد رکھیں, یہ جو میں نے یہ آسمان کا کہیں ذکر نہیں اس پوری آیتوں میں, اس پوری آیت میں کہ آسمان کا افق الاعلیٰ جو تھا وہ میں نے ایکسپلین کرنے کے لیے بتایا تھا کہ آسمان اور زمین جہاں ملتے ہیں چاروں طرف اگر نظر آئے تو وہ ایک ہورائزن کہلاتا ہے. لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو, آپ کا جو ایک دائرہ ہے آدمی کا سوچنے کا دائرہ, میرا ایک سوچنے کا دائرہ ہے وہ یہ ہے. کسی کا
سمجھو دنیا کا سب سے بڑا دائرے والا آدمی بھی وہ روح الامین القدس کا جو دائرہ ہے، اللہ کا جو دائرہ ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ افق الاعلیٰ تک ہے، اس سے اعلیٰ کوئی افق ہے ہی نہیں. ہورائزن کہتے ہیں زاویہ. تو ہوتا کیا ہے کہ اب آپ اس سے کراس ہی نہیں کر سکتے. تو جب بھی بات اللہ کی طرف سے آئے گی نا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، یہ سمجھیں آپ. اور جو آپ ایسے تکے بازی سے کچھ کر لے آدمی، وہ اس پہ غلطیاں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ بتانا تھا مجھے. سورہ طہ 20 اس کی 114 آیت، فتعال اللہ ملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. پس اعلیٰ ہے اللہ، بادشاہ حق، اور تو جلدی نہ کر قرآن پڑھائی کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی تیری طرف پوری نہ ہو جائے، اور کہہ دے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. اچھا اب دیکھیے یہاں لکھا ہے فتعال اللہ الملک الحق، اللہ جو ہے بادشاہ حق کے ساتھ. یہ تو ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کی گریٹنس ہے. اب جو وحی ہوئی اس کی طرف، جو بشر کی طرف، یہ سارا آپ نے وہی سمجھی نا، وحی کا طریقہ تھا، کس طرح وحی کی تھی وہ. تو اب اللہ کہہ رہا ہے، اس کو بارڈنگ دے رہا ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو جلدی نہ کر قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ پوری ہو جائے تیری طرف اس کی وحی. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اسپرٹ آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو ایک دم جلدی چاہتا ہے آدمی کروں، جلدی بتانا شروع کر دوں. تو کہہ رہے جلدی مت، جب تک کہ اس کی پوری انسپریشن پوری ہو جائے. جو وہ پروسیس میں نے بتایا ہے، جب تک کہ وہ پورا پروسیس آپ پہ کمپلیٹ ہو جائے ایسنس کا، تو پھر کہہ رہا ہے کہ جلدی مت کر، کیونکہ آپ جلدی کر رہے ہوئے، یہاں لکھا ہے. تو کہہ رہا ہے ان یقضی الیک وحی، جو وحی ہوئی جب تک وہ پوری نہ ہو جائے تو جلدی نہیں کر قرآن کے ساتھ. اور ہمارے معاشرے میں وقل ربی زدنی علما یاد کرایا ہوا ہے. وقل بھی نہیں ہے، ربی زدنی علما. ہم امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، پڑھائی ذرا کمزور ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ربی زدنی علما. عربی میں کہہ رہے ہیں، وہ بھی نہیں پتہ اس کا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے گا علم میں. مطلب میں جھوٹ کچھ لکھاؤں گا کہیں سے، کہاں سے پڑھائی کرنی ہے بھائی. یہ ہر چیز کے ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے، جو کیسے برین ہوتے ہیں لوگوں کے کہ اب قرآن نہیں پڑھ رہے اور پتہ نہیں کیا سن رہے لوگوں سے باتیں. اگر ایک آدمی محنت کرے قرآن پڑھے، اسی طرح دیکھیے کہ وہ کورس کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے امتحان پاس کرنا ہے نا. خواہ اس کو صحیح طرح پڑھا نہیں ہو، کہہ رہے ہیں ربی زدنی علما، ربی اما آپ بھی دعا کرنا، فرانس دعا کرنا، ربی زدنی علما میرے علم میں. یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو وہی جب تک پوری نہ ہو جائے، یعنی کہ تو جلدی نہ کر قرآن کے پڑھنے میں اس سے قبل کہ وہ تیری طرف وہی جو کی تھی، وہ جو ابھی آئی ہے وہی اس کی پوری ہو جائے، وہ کمپلیٹلی تم ریسیو کر لو. اور کہو کہ قل ربی زدنی علما، کہ مجھے اس علم میں جب روح آئے گی تو اس میں آپ کے پاس نالج بڑھے گی. جب آیت کی اسپرٹ آ جائے، آیت کی ایسنس آ جائے، آیت کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے، اس کی روح آ جائے، آیت کی روح سمجھ جائیں آپ، تو کہہ رہا ہے کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو یہ اب پھر دیکھیے آگے 75 کی 16 اور 17 میں، لا تحرک بلسانک لتعجل بہ ان علینا جمع و قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. اب ان کو کہا گیا جلدی مت کر، مگر کہتے ہیں کہ انہوں نے لا تحرک بلسانک، نہیں کر تو حرکت جلدی اپنی زبان کو، ان علینا جمع و قرآن، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارا کام ہے، اس کا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں اس کو پس اتباع کرو اس کی پڑھائی کی. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہمارا کام ہے اس کا بیان کرنا. اب جب وہی آ گئی تو میں نے بتایا نا کہ ایک تو جلدی کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ تاکہ اس کی جب تک اللہ وہی کمپلیٹ ہو تم جلدی مت کرو. پھر آگے پھر دوبارہ کہا کہ تو اپنی زبان کو حرکت دے کر جلدی کرنے کے، بے شک ہمارا کام ہے اس کو جمع کرنا. یعنی جو قرآن کی آیت کی جو اسپرٹ ہے، اب یاد رکھیں اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ جب آپ کے پاس اسپرٹ آ گئی ہے تو اس پہ جلدی نہیں کر، جلدی زبان سے اس کا جمع کرنا، اس اسپرٹ کو اور اس کے الفاظ کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور جب ہم پڑھیں یعنی اس روح کو
جب ہم پڑھیں اس کو تو اس روح کی اتباع کرو. جو روح بھیجی اللہ نے، جو آئی ہمارے پاس نیچے اتر کے ہمارے اندر ریسیو ہو گئی، تو اس کو کہہ رہا ہے جب بھی ہم پڑھیں اس کو تو اس کی اتباع کرو. ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارا کام ہے اس کی وضاحت کرنا. یعنی اب آپ اگر وضاحت کرنا چاہیں گے تب بھی وہ بتائے گا کیسے وضاحت ہوگی، وہی روح بتائے گی آپ کو جو اللہ کی طرف سے آئے گی روح. سمجھ؟ تو وہ روح کا جو سلسلہ ہے وہ اصل میں روح انٹینجیبل ہے، دکھائی نہیں دے. اس کے ورڈز تو ہمارے سامنے ہیں لیکن اس کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسپرٹ وہ ایک ہی ہونی چاہیے اور فرق نہیں ہونا چاہیے. تو اب آپ اس میں یہی سمجھانا تھا کہ ان کو جلدی کرنے کو منع کیا ہے، اور ان کا پڑھانا، اللہ پڑھاتا ہے تو وہ اس کو فالو کریں، اس کی پڑھائی کے. تو یہاں لکھا ہوا ہے جب ہم پڑھیں اس کو تو تم اس کی پڑھائی کی اتباع کرو. اور اس کا پھر یہ بھی کہ اس کا وضاحت کرنا، بیان کہتے ہیں وضاحت کرنے کو. بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے یوں بیان کر دیا، بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی وضاحت کریں آپ. جیسے ایک سوال کرتا ہے آدمی تو اس کی میں وضاحت کروں، جب آپ وضاحت کرتے ہیں وہ بیان ہے عربی میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر ہے اس کی وضاحت کرنا. اب دیکھیے یہیں پر میں اتفاق سے کہہ رہا ہوں آپ کو، بس جب ہم اس سے پڑھیں، یہ ہم کون ہیں؟ یہ فرسٹ پرسن سے آیت ہو گئی نا، فرسٹ پرسن کی آیت. ثم ان علینا بیانا، ہمارے اوپر اس کا وضاحت کرنا، ہمارا ہم، یہ اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب پیچھے اگر آیت میں دیکھیں، تعالی اللہ ملک الحق، ایک آیت ہے، اللہ اعلیٰ ہے بادشاہ حق، ایک بات ہو گئی. یہ کس سے کہا؟ صحیح ہے. بلا تعجل، نہیں تو جلدی کر، بالقرآن، اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے تیری طرف وہی اس کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں نہیں، رسول بھی کہہ سکتا ہے، اللہ بھی کہہ سکتا ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں. آرڈر آئے نا، بلا تعجل. اچھا اب وقل ربی زدنی علما، یہ کس سے کہا؟ بشر سے کہلوایا. تیسرا موڈ آ گیا، قل آ گیا نا، کہہ دے. اب یہ کہہ دے، یہ تیسرا موڈ ہے پردے کے پیچھے سے. قل ربی زدنی علما، کہہ دو میرے رب مجھے علم میں اضافہ کر دے. اب لا تحرک بلسان لتعجل بھی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. ان علینا جمع، بے شک ہمارے اوپر جمع کرنا، وہ قرآن اور پڑھانا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس جب ہم پڑھیں تو اس کی اتباع کرو پڑھائی کی. ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے اوپر اس کا وضاحت کرنا. یہ دیکھیے قرآن کے اندر چل رہا تھا، پھر ایک دم فرسٹ پرسن آ گیا. جب فرسٹ پرسن آ جائے تو سمجھے وہی ہے. جب وہ رسول بات کر رہا ہے، نریشن کر رہا ہے، تو سمجھے رسول بتا رہا ہے، جبریل الامین. اور پھر بعض وہ محمد رسول اللہ بھی ہوتے ہیں، بعض وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا رسول وہاں پر ہے. تو یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. 6 کی 19، قل ایو شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لینذرکم بہ ومن بلغ اانکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. اب ہے قل ایو شیء اکبر الشہادہ، کون سی شے زیادہ بڑی گواہی ہے؟ کہہ دے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور میری طرف یہ قرآن وہی متاثر کیا گیا اس لیے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ خبردار کروں اور تبلیغ کرے. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا الہ ہے؟ کہہ دے میں گواہی نہیں دیتا. کہہ دے کہ بے شک وہ واحد الہ ہے، اور بے شک میں بری ہوں اس سے تو تم شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرانا. اچھا دیکھیے یہاں پر آپ دیکھیے یہ قل سے سٹارٹ ہو رہی ہے. کس سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ ہے؟ رسول پردے کے پیچھے جو کہہ رہے ہیں، کس سے کہا؟ بشر کی. ہم جب سے بشر کی آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ تو یہ بشر سے کہا، کہو قل ایو شیء اکبر الشہادہ. اچھا میں یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں، اب میں مجھے بتانا پڑے گا ایک چیز. دیکھیں ہوتا کیا ہے، قرآن ایک ٹائم لیس بک ہے. ٹائم لیس بک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم کا ذکر ہوا، پھر بنی آدم ہوئی، پھر بنی اسرائیل ہوا. یہ انسان جو بن رہے ہیں، جل رہے ہیں، یہ کنٹینیوس ہو رہا ہے. اب اللہ ٹائم فریم کو ہزاروں سال کو ایک سیکنڈ ایک میں کہہ کے بات کر دیتا ہے. اب دیکھیے عیسیٰ السلام پیدا ہو رہے ہیں، قرآن میں ہے نا، قرآن میں اگر آپ نے پڑھا ہو، بڑے ہو گئے اور پھر پورا میسیج بھی چلا گیا. اب آپ یہ کتنے ٹائم فیکٹرز کتنے سارے جا رہے ہیں.
کون کس وقت پیدا ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, یہ اتنا ایک دم جوڑ دیتا اللہ تعالیٰ کو. تو ایک جگہ میں نے بشر سے آپ سے اس لیے کہلوا دیا کہ بشر کو نبوت ملتی ہے. نبوت کس کو ملتی ہے؟ بشر کو. فرشتہ جو ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے, وہ نبی نہیں ہوتا. رول امین رسول ہوتا ہے, وہ نبی نہیں ہوتا. تو دو رسول کیٹیگری جو ہیں فرشتے کے ساتھ ہیں. رسول کا مطلب پیغمبر, اور نبی کا مطلب پیشین گوئی کرنے والا. نبی مرد ہمیشہ انسان ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں آپ. نبی مرد انسان, اور رسول فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, جبریل الامین بھی ہو سکتا ہے, اور انسان بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز یاد رکھیں. تو جب قرآن مجید میں جب اللہ کل کہتا ہے, اب یہاں پر یہ جو بات ہے, یہاں پر بشر سے تو کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ, کیونکہ بشر سے کل بھی کہہ رہا ہے, پھر بشر ہی ایز اے رسول جواب بھی دے رہا ہے ایک جگہ. جیسے یسألونک عن المحیض, یسألونک عن الروح, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. اب قل الروح من امر ربی, اللہ کی طرف جواب آ گیا, آیا نہیں آیا؟ وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں تو کہہ دو قل الروح من امر ربی, وہ اللہ کے آرڈر سے. تو جب وہ یہاں پر وہ بشر جو ہے رسول بھی ہے, وہی بشر رسول ہو گیا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ, وہی بشر رسول کب ہے اور نبی کب ہے؟ جب وہ جواب دے رہا ہے. دیکھیے یہاں پر میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کہلوایا کل بشر سے کہلوایا, اور کہا کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے. پھر اللہ نے خود ہی کہلوایا, کہو اللہ کا, یہ وہ نہیں کہہ رہے, کہو اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. اگر یہ کل ہٹا دوں, میں کہہ سکتا تھا انسان اگر کہہ رہا ہے اللہ ہے میرے تمہارے درمیان, نہیں, اللہ نے کہو, تم کہو اللہ ہے اور تمہارے درمیان میرے درمیان اللہ گواہ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ, آگے بولا مجھ پہ وحی کیا گیا یہ قرآن. ابھی ہم پیچھے سے کیا پڑھتے آ رہے ہیں, وحی کیسے ہوتی ہے, وحی ہو گئی نا. اب یہاں کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میرے پہ وحی کیا گیا قرآن, تاکہ تمہیں خبردار کروں اور جہاں تک پہنچے. اور تم یہ گواہی دے دو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی الہ ہے. کہہ دو قل لا اشہد, کہہ دو میں گواہی نہیں دیتا. قل انما ہوا الہ واحد, کہہ دو بے شک وہ جو ہے ایک واحد الہ ہے. وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور میں بری ہوں تم میں سے, بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. ان پوری آیت میں 1 2 3 4 قول ہیں, اسی آیت کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ بشر سے کہلوا رہا ہے کنٹینیوسلی. مگر یہ سمجھنا ہے کہ قرآن میں وہی بشر نبی بھی ہو جاتا ہے, رسول بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے قرآن میں وہیں پیدا بھی ہو رہا ہے, بڑا بھی ہو رہا ہے, ایک وقت اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. یہ اس طرح کی باتیں ہیں قرآن میں. تو وہ ایک باقاعدہ قرآن کا جو بشر کو اللہ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے بہت زیادہ. تو یہاں پر یہ سمجھ لیے یہ جو آیت ہے یہ بشر سے کہلوائی جا رہی ہے, رسول سے کہلوائی جا رہی ہے کہ ایسا کہہ دو کہ میرے پاس وہی کیا گیا, وہی جو ہوئی تھی وہ کیا ہوئی, قرآن وہی کیا گیا. اور کیوں کیا گیا, تاکہ اس سے میں تمہیں خبردار کروں اور جہاں تک یہ پہنچے. اب آپ یہ سمجھے کہ میں یا آپ پڑھ رہے ہیں اس کو, تو اگر آپ کے پاس روح آ جائے, پھر دیکھیں روح, آپ کے پاس آیت کی روح آ گئی, تو آپ یہ آیت استعمال کر سکتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے. تو اگر یہ آیت رسول کی قول ہو گیا, قرآن تو رسول کا قول ہے نا. اب میں نے اگر یہ آیت کوٹ کر دی اور یہ کہہ کے کہا کہ بھئی یہ قرآن ایسے, تو یہ تھوڑی کہوں گا میں کہہ رہا ہوں یہ تو اللہ کہلوا رہا ہے, قرآن کی آیت ہے یہ. تو لوگ کیا ہوتے ہیں باقاعدہ میرے سے اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں نعوذ باللہ باہر, وہ سمجھتے میں رسول کے دعوے کرے جا رہا ہوں. میں نے کوئی رسول کا دعویٰ ہی نہیں کیا, نبی کا دعویٰ نہیں کیا, میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا. میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ قول رسول ہے. اگر یہ قول رسول آپ تک پہنچ جائے گا تو اس کو آپ فالو کریں گے. آیت کی روح اگر آپ تک پہنچ جائے, اور اگر آیت کی روح نہیں پہنچے گی تو آپ کو فرق نہیں پڑتا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے ہیومن سیلف کو پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایکچوئل جو قرآن کی آیت ہے وہ مجھے یاد ہے, اس پہ میں عمل کر رہا ہوں, یا اس پہ میرا بیس ہے کچھ ایمان کا. وہ سلسلہ چلتا ہے آپ کا اپنا. بتانے والے کا صرف یہ کہ وہ بتاتا ہے, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کر دیا. کوئی دعوے میں نے نہیں کی کبھی آج تک, لیکن مجھ پہ الزامات بہت لگ رہے ہیں کہ میں جو نبی اور رسول کے دعوے کرتا پھر رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی نہیں کہا اپنے کو رسول نہ دعویٰ. یوں معنی میں سمجھاتے وقت میں نے کہہ دیا کہ بھائی جیسے کمپیوٹر ایک ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے, وہ موبائل ہوتا ہے, اس سے آپ بات کر رہے ہیں, باہر سے بات ہو رہی ہے, تو وہ ایک یہ جو ہے موبائل ہے ایک میسنجر بن گیا, ایک ذریعہ بن گیا. تو یوں ایسے ہیومن لیول پہ کیسے اللہ کا جو رسول ہے
وہ قرآن کے اندر قول رسول کا درج ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بشر سے یہ بات کہلوائی کہ قرآن مجھ پہ وحی کیا گیا، وحی کیسے ہوتی ہے وہ میں نے بتا دیا، وہی بتایا نا ابھی کیسے ہوتی ہے۔ اچھا اب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا جو وحی ہوئی قرآن میں دو مقامات ہیں جو وحی کی اس نے، اس کو رسول کا قول کہا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جو رول امین نے آن کے بیان کیا یا رول نے جو بھی اس تک پہنچایا اس کو قول رسول کہا گیا، اور وہ دو جگہ ہے، ایک جگہ ہم دیکھیں گے رول امین کے ساتھ ہے اور ایک جگہ کس کے ساتھ ہے دیکھتے ہیں، اور دونوں کو رسول کریم کہا گیا۔ سورہ 81 18 سے 22 وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ الْمَكِينِ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ۔ قسم ہے صبح کے جب نفس متاثر ہو جائے، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، کہاوت ہے، بڑی قوت والا، نزدیک عرش والے کے ٹھہرنے والا، اس کی اطاعت کی جائے وہی امانت دار بھی ہے، اور تمہارے ساتھی جو ہیں وہ مجنون پاگل نہیں ہیں۔ اب یہ جو انسپریشن ہوئی ان کو، تو اللہ اس انسپریشن کے بارے میں جو وہی ہوئی اس انسپریشن کو بتا رہے یہ قول رسول ہے۔ اب رسول کو آپ سمجھے بھیجا ہوا، تو اللہ نے بھیجا نا جبریل کو، رول امین کو بھیجا بندے کے پاس، تو وہ کہہ رہے انہو لقول رسول، یہ جو کہا رول جو آئی وہ قول رسول ہے، رسول کا کہا ہوا۔ رسول مطلب بھیجے اللہ نے بھیجا کسی کو، وہ رسول ہوتا ہے نا، یا میں کسی کو بھیج دوں وہ میرا رسول ہو جائے گا، تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے وہ رسول کا قول ہے۔ یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ رسول کا قول ہے۔ اور وہ کس سے دیا اس کو؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا، نزدیک عرش والے کے ٹھہرنے والا۔ کون ہے یہ؟ جبریل، رول امین، رسول، اس کو رسول بھی کہتے ہیں، جبریل بھی کہتے ہیں، رول قدوس بھی ہے، رول امین بھی ہے۔ مطاع ثم امین، اس کی اطاعت کی جائے وہی امانت دار ہے۔ یعنی جبریل الامین نے جو اللہ نے میسج دیا وہ قول رسول ہے، رسول کا قول ہے، بھیجے ہوئے کا قول ہے، تو اسی کی اطاعت کی جائے، اور وہ امانت دار بھی ہے۔ امانت دار بھی، اس پہ آپ توکل کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اب جس کے تھرو ہے وہ بشر، جس کا کہہ رہا ہے وما صاحب مجنون، تمہارا صاحب اگر بتا رہا ہے تو پاگل نہیں ہے، وہ اس کو پاگل سمجھ رہے ہیں جو صاحب جو ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے آگے 81 کی 23 سے 27 وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک اس نے اس کو واضح افق پر دیکھا۔ اب وہاں لکھا تھا افق اعلیٰ، سب سے اعلیٰ وہ افق پہ دیکھا تھا، اور ایک ہوتا ہے واضح افق جہاں پر بالکل کلیئر ہو جائے بات۔ افق وہی ہے، ہورائزن وہی، ہورائزن میں اردو میں کہہ جا رہا ہوں، اس کا مطلب دائرہ، جو دائرہ ہے جس کا ہمارا ذہن اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ پہلے لکھا تھا وہ بہت بڑا اعلیٰ افق تھا، رول امین اللہ کا، ظاہری بات اللہ کی میں سے اللہ کے پاس ہے تو بہت ہی بڑا دائرہ ہو گیا نا، ہمارے دائرے چھوٹے ہو گئے، لیکن یہاں لکھا ہے وہ واضح دائرہ ہے، وہ مطلب وہاں پہنچتی سمجھ جائے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یعنی واضح ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے، واضح دائرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مبین ہے، وہ افق المبین، بہت بڑا واضح دائرہ، بڑا تو میں کہہ رہا ہوں، وہاں اعلیٰ لکھا تھا سب سے ہائی کلاس، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ واضح ہے۔ وما ہوا علی الغیب بظنین، اور نہیں ہے غیب پر بخیل، وضاحت کرنے میں، یعنی وہ شخص جس کے پاس یہ قول رسول آیا تو وہ غیب سے یہ نہیں کہہ رہا بخل کرے کہ میں بتاؤں نہیں، اب کوئی چیز آ گئی اللہ کی طرف سے سمجھ میں آ جائے اگر تو آپ اس کو بتائیں، یہ نہیں کہ آپ چھپا کے رکھیں بتا نہیں رہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے بشر جو ہے، کیوں بشر سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے نا، تو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے غیب پر بخیل، بتانے میں غیب کی باتیں اگر اس کو پتہ چل جائیں تو اس پہ بخیل نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور شیطان رجم کیے ہوئے قول کہاوت کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، رول امین کو کمپیئر کر رہا ہے شیطان سے۔ شیطان بھی تو ان کا بھی ایک برائی کا بہت بڑا افق ہے، لکھا ہوا نہیں ہے قرآن میں، شیطان کا بھی بہت بڑا افق ہے برائی کے اندر، اور اتنی ملٹی ٹائپ سے وہ پکڑ لیتا ہے، کہیں بھی چھوڑتا نہیں انسان کو۔ اور ایک جگہ لکھا ہے وہ کبھی ریسٹ بھی نہیں کرتے، جب آپ کے پیچھے لگ جاتے ریسٹ نہیں کرتے، کنٹینیوس کو اس میں الجھائے رکھتے ہیں۔
تو یہاں اللہ نے کہا یہ کوئی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. یہ کیوں کہا گیا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ویسے تو اللہ جانتا ہے کیوں کہا, اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے نان مسلمز ہیں وہ اسے شیطانی بک کہتے ہیں, اسپیشلی جیوز اینڈ کرسچن, جن کو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. یہ تو شیطان کی کتاب ہے, اس کو پڑھ کے ہی دو. اچھا چلو انہوں نے تو کہہ دیا شیطان کی کتاب پڑھ کے ہی دو. یہ ہم لوگ کون ہیں؟ ہماری یہ کون کہہ رہا ہے قرآن خود سے پڑھو بھٹک جاؤ گے؟ شیطان کہہ رہی ہیں آپ. سوچیں آپ, یہاں پر کس نے کہا یہ شیطان کا قول ہے؟ یقین کریں آپ, یعنی اندازہ کریں کہ قرآن کو کہہ رہے شیطان, اللہ کہہ رہے شیطان کا قول نہیں ہے یہ. یعنی اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی وہ آپ نے دیکھو نماز رکھی, اس کے آگے جی ٹیڑھا کر دیا, یار نماز پڑھ لے گا شیطان, اس طرح کی باتیں بنائی ہوئی ہیں نا. تو بیسیکلی کیا ہے, شیطان جو ہے اس کا قول نہیں ہے یہ جو آپ سن رہے ہیں. تو یہاں پر شیطان کو اللہ نے کمپیئر کر دیا, کیونکہ شیطان کا کہا جاتا ہے شیطان کی قرآن شیطانی نعوذ باللہ کی کتاب ہے, اس کو منع کیا جاتا ہے باقاعدہ. تو اللہ کہتا ہے وما ہوا بقول شیطان رجیم, یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پس تم کہاں جا رہا ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین, بے شک یہ یاد دہانی ہے, نہیں ہے سوائے یہ یاد دہانی ہے لوگوں عالمین کے لیے. اچھا اب یہاں جب ہم پڑھیں گے وہی چیز آئے گی, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. 69, 38, 39, 40, 41, 42. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. بس میں تقسیم نہیں کرتا اس کے ساتھ جو تم بساط رکھتے ہو اور جو تم بساط نہیں رکھتے. بے شک یہ ضرور رسول کریم کا قول ہے, اور یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے, اور یہ قلیلاً تم تھوڑا ہی مان لاتے ہو, اور یہ کسی کہانی سنانے والے کے قول کے ساتھ نہیں ہے, کمی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اب دیکھیے یہاں بھی لکھا تھا انہو لقول رسول کریم, اور وہاں بھی لکھا تھا انہو لقول رسول کریم, لیکن اس کا کمپیریزن جب کیا آگے تو شیطان سے کیا, وما ہوا بقولی شیطان رجیم. میں پیچھے کی بات کر رہا ہوں, شیطان ورسز روح. اب یہاں جو یہ لوگ ہوتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں یا وہ کہانی سنانے لوگ ہوتے ہیں, تو یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ رسول کریم بشر رسول ہے, یعنی وہ رسول جو بشر بھی ہے. وہاں پر صرف روح الامین ہے. آپ سمجھ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ وہاں پر رسول کریم کا قول جو ہے ورسز شیطان, شیطان کا قول رسول نہیں ہے. یہاں دیکھیے لکھتا ہے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر. اب شاعر تو آدمی ہوتا ہے نا, قلیلاً ما تم تھوڑا ہی مان لاتے ہو, ولا بقول کاہن, اور نہیں یہ قول کہانی سنانے والا, قلیلاً ما تذکرون, تم کبھی نصیحت حاصل کرتے ہو. تو یہاں پر رسول کریم کا قول جو ہوگا وہ بشر رسول ہے, تو بشری شاعری کر رہے ہیں, بشری کہانیاں سنا رہے ہیں. وہاں پر کیا تھا, صرف روح الامین کی بات ہوئی تھی. آپ سمجھ وہاں شیطان کا قول نہیں ہے, شیطان بھی فزیکل نہیں ہے اور روح الامین بھی. میں یہ بتانا چاہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ چیز جب کسی بھی منہ سے باہر آئے گی نا, وہ چیز وہ بشر رسول ہو جائے گا, مگر بات وہ ایک ہی ہونی چاہیے. تو اللہ یہاں پر بشر کو ریفر کر رہا ہے, وہاں پر روح الامین کو کر رہا ہے, صرف روح الامین. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ روح الامین جو ہے وہ اللہ کا روح الامین بشر کے پاس آتا ہے. اب جب بشر نے بولا اس کا میں بتانا چاہوں سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو بھی رسول کریم کا قول کہا, اس کو بھی رسول کریم کا قول, جبکہ وہ روح الامین بول رہا ہے. وہ روح الامین آیا, رسول کا قول وہ ہے روح کا, جو میں نے آیتوں بتایا کہ وہ رسول آن کے بولتا ہے. میں نے بتایا نا کہ فرسٹ پرسن میں بولتا ہے, سیکنڈ پرسن رسول آن کے اللہ کے بارے میں بتایا. روح الامین جبریل لکھا ہوا بھی ایسے ہی ہے. تو قرآن میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں جبریل روح الامین بات کر رہا ہے, یا یہاں پر محمد رسول اللہ بات کر رہے ہیں, یا بشر بات کر رہا ہے, کون بات کر رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ خود بات کر رہا ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہاں پر کہ روح الامین جو ہے, جبریل روح الامین روح القدس جب اس بشر کے پاس آتی ہے اور اس سے بلواتی ہے, جب وہ بولتا ہے تو یہاں پر یہ لکھتا ہے, اس کو رسول کرتا ہے, بشر رسول, کہ وہ کہتا ہے یہ بھی رسول کریم کا قول ہے. تو یوں دنیاوی لحاظ سے اگر میں پاس کی ایگزامپل دے دوں کہ
محمد رسول اللہ جو ہسٹوریکل آدمی صادق الامین تھے، یہ سنتے آ رہے ہیں نا آپ، تو جبریل نے جو کچھ بتایا ان کو وہی محمد رسول اللہ نے بولا، کوئی تفریق نہیں تھی. یہ نہیں کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن قرآن کے اندر تو یہ ثبوت ہے کہ روح امین جب آتی ہے اس کو اطاعت کی جائے، اور وہ اس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ قول رسول ہے. اور یہاں پر رسول کے ساتھ جو بشری حیثیت ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اس کو کمپیئر کر رہا ہے قول شاعر سے، شاعر کے قول سے اور کہانی سنانے کے قول سے. اور آگے دیکھیے انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم تھوڑا ہی مان لاتے ہو، اور نہیں یہ کہانی سنانے کا قول ہے، تم کمی نصیحت حاصل کرو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر رسول ہمارا نام لے دے بعض اقوال کہتا، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا من الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین. تو یہاں کہہ رہے تنزیل من رب العالمین، رب کی طرف سے نازل کردہ. یہ قول نازل کیا تھا؟ تو نازل ہوا تھا تو روح لے کے آئی. اور یہاں لکھا ہے اگر تو ہمارے اوپر بعض اقوال کہے گا تو لأخذنا منہ بالیمین، ہم تیرا دائنا پکڑ لیں گے. ثم لقطعنا من الوتین، اور شہرک کاٹ دیں گے. تو یہ بشر ہوا نا، لیکن اس کو بھی قول رسول کہہ رہا ہے، اس کو بھی قول رسول کہہ رہا ہے. یہ ڈفرنس آج آپ کو سمجھ کے جانا ہے. جو بھی اللہ کی آیت کی روح ہے اس کو بھی قول رسول کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو بشر کے تھرو آ رہی ہے وہ بھی قول رسول ہے. اس میں فرق نہیں ہے. اگر رسول ہمارا نام لے بعض اقوال کہتا تو ہم شہرک کاٹ دیتے. تو اس کا معنی وہ آدمی جو ہے بشر، شہرک تو آدمی کی ہے، روح الامین کی تو نہیں ہے، تو اسپرٹ ہے. اس کو مقابلہ کرا اسپرٹ ٹو ورسز شیطان. اور یہاں ہیومن سیلف کو مقابلہ کر دیا. اگر رسول نے ہمارا نام لے کے بعض اقوال کرے ہوتے، یعنی قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ کہہ دیا نا اتصال آپ نے، شہرک کاٹ دیتا وہ اگر کہتا وہ ہمارا نام لے کے. یہ حدیث قدسی ہو یا کچھ بھی ہو. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تو ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا ہے، قالا کہتے ہیں نا، کہتا اقوال، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دائنا پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطْعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کا شہرک کاٹ دیتے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی رسول نے اللہ کا نازل کردہ، اللہ کی نازل کردہ، اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام اور روح آ رہی، یہ سب جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے اسے قول رسول کریم. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قول رسول ہے. جو ہمارے پاس مروجہ چلا آ رہا ہے کہ وہ قول رسول ہے، قال رسول اللہ، یوں کہتے ہیں نا مروجہ. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ قول رسول ہے، تو وہ کیسے قول رسول؟ وہ تو آدمی نے آدمی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تنزیل من رب العالمین، رب کی طرف سے جو نازل کردہ ہے. انہ لقول رسول کے بعد آتا ہے تنزیل من رب، نازل جو کیا اللہ تعالیٰ نے وہ قول رسول ہے. جبریل الامین جو لے کے آیا، نیچے اترا تقریب آیا، اس سے جو وحی کی، تو وہ قول رسول ہے. تو یہ یاد رکھیں، میں پھر ریپیٹ کروں، یہ بڑا امپورٹنٹ سن لیں کہ پیچھے لکھا ہوا ہے انہ لقول رسول، بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے، تم کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کے قول کے ساتھ نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل ہوا قول رسول. رسول جو کہہ رہا ہے وہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور وہ میں نے بتایا وہ نازل لے کے اترا جبریل الامین، وہاں بتایا نا. تو یہاں کہہ رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے تنزیل میں نازل کر دیا اللہ نے رب العالمین، وہ قول رسول جو جبریل کا قول، وہی بشر نے بول دیا. تو یہ جو بولا یہ بھی قول رسول بشر کے تھرو ہے، وہ بھی قول رسول ہے ڈائریکٹ، وہ بھی قول رسول ہے. اب اگر کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اقاویل قول کی جمع ہے، اقاویل قول کی جمع. اگر وہ کہتا اوپر ہمارے بعض اقوال کہتا ہمارے اوپر اللہ کے اوپر، تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دائنا پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی منقطع کر دیتے شہرک. اب آپ یہ سوچئے کہ جس کو ہم اتنی بڑا آنر دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہاں تو وہ کہہ ہی نہیں سکتے، آپ یہ مان ہی نہیں سکتے انہوں نے کہا ہے.
اللہ کے اوپر کوئی بات کہتے وہ سوائے اللہ کہتا. اگر ہمارے اوپر نام لے کے بعض وہ اقوال کہتا ہے, تقاویل, تقولا مطلب اقوال, قال تو کہتا ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُمْ بِالْيَمِينِ, دائنا پکڑتے, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْ الْوَتِينِ, اس کی شرح کاٹ دیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَاجِزٍ, اور تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا. اتنا بڑا چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے, اتنا بڑا یہ چیلنج دے دیا کہ ہمارا جو نازل کرتا ہے, ہم نے جو وحی کی ہے, ہم نے جو کچھ کیا اس کو تم چھیڑ بھی نہیں سکتے. بات یہ بہت ہی میں کہتا ہوں عجیب بات ہے. کہتے بھائی اسی زمانے میں قرآن جمع ہو, اسی زمانے میں یہ جمع ہو رہا ہے. او بھائی کتنی کتابیں ہیں, 6-7 کتابیں, پتہ نہیں کیا کیا جمع کرتے جا رہا ہو آپ. جتنی باتیں آپ بتانا کچھ ہے ہی نہیں, ایک لفظ نہیں پتا. میں آپ آدمی سے پوچھے کسی سے بھائی یہ نوح علیہ السلام کا کیا ذکر ہے قرآن میں, کچھ پتہ نہیں. اور ایون میں بتاؤں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں مینشن ہے, اور جو بشر جس سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے وہ جو مینشن ہے اس کا بھی نہیں پتا. باہر جو بنائی ہے اس کا پتا ہے. اب میں کہوں عیسیٰ السلام کو اگر آپ جا کے کسی کرسچن سے پوچھیں, عیسیٰ السلام جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں, وہ آپ کہیں گے میں تو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے صاحب؟ ان کی بارے بتا رہے ہیں, عیسیٰ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں, وہ ایسے تھے, یوں چلتے تھے, وہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو بھائی باہر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر بتایا جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. وہ جو کچھ بتایا قرآن میں تھوڑی ہے. اسی ہیومن سیلف کے بارے میں لوگ بتائے چلے جا رہے ہیں, وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. جو قرآن میں لکھا ہے وہ جانتے ہی نہیں. تو میں آپ لوگوں سے بتانا چاہ رہا ہوں یہ ایسی بات ہے, کوئی بھی صاحب کے بارے میں بات کروں اور ایک وہ آدمی خود جانتا ہے میں کیسا ہوں. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو پرسنالٹی جو چلی آ رہی ہے ہسٹوریکلی, وہ سب لوگوں نے لکھی ان کے بارے میں, اور اس کو کہیں رسول کا قول. جبکہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ رسول ہمارا نام لے دے بعض اقوال کا تو ہم شہرک کاٹ دیں گے اس کی. تو میں کہنے چاہ رہا ہوں یہ سمجھے قرآن کا رسول اور قرآن کا بشر قرآن میں, باہر نہیں ہے کوئی. بائبل کو بھی مان رہے ہیں, قرآن کو بھی مان رہے ہیں, آگے اپنی کتاب لکھ دی, اس پہ محمد رسول اللہ کی موٹ تھوڑی ہے. بھائی کیا بول دیا. تو اصل میں کنفیوژن کہاں سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو صحیح طرح اس کے اندر انوالومنٹ ہونا ضروری ہے. آپ انوالومنٹ ہی نہیں ہے, ایسے اگر جائیں تو صحیح نہیں ہے. تو اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ رسول کریم کا قول قرآن میں ہے ایک, لیکن 2 سے منسلک ہے. وہ ایک ہی قول رسول ہے جو 2 سے منسلک, ایک روح امین روح القدس سے جبریل سے اس کا قول ہے, اور ایک کسی بشر کے تھرو جائے گا اس کا قول ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ آپ نے سمجھایا ابھی, تو ہم ضرور اس کو داہنے کے ساتھ پکڑتے دائنے سے رسول کو. تو یہ داہنا وہ رائٹ ہے جو رائٹس بن جاتے ہیں, تو وہ اس سے کیسے؟ داہنا ہی جو رائٹ ہوتا ہے نا, اللہ کی نام جو رائٹ ہے, تو داہنے سے پکڑیں گے جو وہ رائٹ سمجھ رہا ہے نا. رائٹ رسول تو رائٹ بات بتائے گا نا, تو قول رسول بھی رائٹ ہے. اب اس کو وہیں سے پکڑ لیں. اگر اس سے جھوٹا بولا, اگر اللہ کے نام پہ کوئی ایسے اقوال کہے تو اس کو داہنے سے پکڑیں گے. ٹھیک. اچھا مجھے ایک چیز اور بتا دیں کہ شیطان رجم کی وجہ سے, تو مجھے تھوڑا رجم کو ایکسپلین کرتے ہیں. دیکھیں رجم کے معنی ہوتے ہیں سٹوننگ, پتھر مارتے ہیں. رجم جب کسی آدمی کو افغانستان میں کہیں پر عورت کو زنا کر لیتی اس کو گاڑ کے زمین میں پتھر مار کے جان سے مار دیتے ہیں. یہ مروجہ رجم ہے. اور جتنی آیتیں قرآن مجید میں رجم کے ساتھ آئی ہیں وہ نان بلیور جو مسلمان نہیں ہیں وہ ایمان والوں کو یا پیغمبر کو کسی کو رجم کرنے کو کہہ رہے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہیں بھی ایمان والوں سے نکال لوگوں کو رجم کرو. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ 7-8 جگہ پر ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں جو لوگ خلاف ہے اسلام اور دین کے, وہ رجم کر رہے ہیں, وہ رجم کر رہے ہیں لوگوں پر. تو آج جو بھی رجم کر رہا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں. اور جو شیطان کو رجم کیا ہوا ہے وہ یہ کہ شیطان, دیکھیں اس کے 2 معنی ہیں مروجہ گرامیٹیکلی. ایک تو یہ ہوتا ہے جس کو رجم کیا گیا, یعنی اللہ نے اس کو پتھر سے پتھرایا. اب یہ میٹافور میں ہے. اور یہ کہ وہ رجم کرتا ہے آپ کو, یعنی بار بار آپ کو پتھر مارتا رہے, پتھر سے آپ کو, مجھے, سب کو. ایک یہ معنی, لوگ دوسرے کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ وہ رجم اس کو ساتھ ہوا ایسا, اس کو پتھر سے مارا جا رہا ہے. یہ دونوں معنی چلتے ہیں. صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ ابھی سسٹر نے بھی اسے کے بارے میں پوچھا تھا,
الحائقہ 69 کی 45 اور 46 ہے، جس میں تو ہم ضرور اس کو دائنے کے ساتھ پکڑتے، پھر ہم ضرور اس کی شارک قطع کر دیتے۔ تو یہ شیخ صاحب جس طرح آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک رائٹ سائڈ ایک لیفٹ سائڈ۔ تو رائٹ سائڈ جو ہے وہ عقل کو پریزنٹ کر رہا ہے، جبکہ لیفٹ سائڈ جو ہے وہ جذبات کو پریزنٹ کر رہا ہے، اور اس دماغ اور ہمارے دل کے جو درمیان میں رابطہ کا ذریعہ وہ ایک شارک ہے۔ تو اس سے کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ بشر جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی بات کہے گا تو اللہ کی ذات اس کی جو رائٹ سائڈ ہے جو عقل کو پریزنٹ کر رہی ہے اس کو پکڑ رہی ہے، اور اس کا جو رابطہ ہے وہ دل کے ساتھ منقطع ہو رہا ہے، شارک یعنی کہ۔ صحیح ہے، صحیح بولا آپ نے، جو میں سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا تھا۔ بالکل صحیح سمجھا۔ دیکھیں یہ لیفٹ رائٹ سے پکڑا نا، یہ رائٹ ہے، یعنی یہ انٹیلیجنس ہے، رائٹ، یہ ایموشنز ہوتے ہیں، یہ تو انہوں نے یہاں سے پکڑا، رائٹ سے پکڑا نا، صحیح ہے۔ اور آپ نے کیا رائٹ سے پکڑا، اور دوسرا کیا کہا آخر میں؟ شہرک۔ ہاں شہرک جو ہے نا، دیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ یہاں ہے قرآن میں، آپ اگر قرآن ہے آپ کے پاس، جی جی یہ ایک آیت کھولیں یہی والی، اور ایک جن کے پاس قرآن ہے کھولیں سورہ 50 کی 16 آیت۔ یہ دو جگہ اس طرح دل سے کنیکٹڈ جو چیزیں ہیں نا وہ میں بتانا چاہوں گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ۔ تحقیق ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، دو الگ لفظ ہے، یہاں لکھا ہوا ہے عربی میں من حبل الورید، اور وہاں لکھا ہوا ہے وتین، یہ دو الگ الگ ورڈ ہیں۔ میں آپ کو اپنے الفاظ میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں، اس کو سوچیں۔ یہ جو ہمارا ہاتھ کھٹ جاتا ہے اسے کہتے ہیں وین، نسیں۔ دیکھیں یہ جو نسیں ہیں یہ وینز کہلاتی ہیں، اس کے اندر امپیور بلڈ ہوتا ہے۔ اچھا اس سسٹم میں یہ امپیور بلڈ جاتا ہے اور یہ ہارٹ میں جاتا ہے، یہ لنگز میں جاتا ہے، ابھی میں بتا رہا ہوں۔ اور جو آرٹری ہوتی ہے، آرٹری اس میں پیور بلڈ ہوتا ہے، آرٹری جو ہوتی ہے اس میں پیور بلڈ ہوتا ہے، پیور بلڈ، آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر۔ ابھی میں صرف وین اور آرٹری بتائی میں نے، وین میں امپیور بلڈ ہوتا ہے اور آرٹری میں پیور بلڈ ہوتا ہے۔ اب پروسیس یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ہم جب زندہ ہیں تو ہمارا امپیور بلڈ جاتا ہے، لنگز میں پیوریفائی ہوتا ہے، پھر ہارٹ سے وہ پیوریفائی ہارٹ پمپ کر کے اس کو پھینکتا ہے۔ وینز جو ہیں، وینز اوپر ہیں ساری، لیکن ہارٹ کا اور لنگز کا جو کنیکشن ہے وہاں الٹا ہو جاتا ہے، وین میں پیور بلڈ ہوتا ہے اور آرٹری میں وہ ہوتا ہے امپیور بلڈ۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہوں جو جس میں امپیور بلڈ ہوتا ہے، آرٹری جس میں امپیور بلڈ، وہ نس کاٹنے کو کہہ رہا ہے، سمجھ میں آیا میں کچھ؟ جو نس کاٹنے کو کہہ رہا ہے، لنگز کا جو ہارٹ کا کنیکشن ہے تو اس میں جو آرٹری ہے، ایورٹا جسے کہتے ہیں، اس میں امپیور بلڈ ہوتا ہے، دیکھا؟ تو وہ وہاں انگلش میں ایورٹا کاٹنے ہوئے، جب آپ بکرے کو کاٹتے ہیں تو آپ اس کا وہ والا آرٹری کاٹتے ہیں جو کہ امپیور بلڈ کیری کری ہوتی ہے، اور ایک دم دوسری جو رگ ہے، جو دوسری رگ ہے وہ دوسری ہے، وہ وین ہے مگر اس میں پیور بلڈ ہے۔ تو یہ میں ایک دل کا اصل میں یہ جوڑنا چاہتا تھا، دل کا اور لنگز کا اور وینز کا کنیکشن، اور ہمارا جو ایموشنل کنیکشن بھی ہے، تو یہ جو وسوسہ ہے وہ اسی وین سے ہو رہا ہوگا۔ وہ وین ہے، ایورٹا کہتے ہیں، اس کے اندر پیور بلڈ امپیور بلڈ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں انگلش میں ٹرانسلیشن نے ایورٹا لکھا ہوا ہے، کسی نے ایورٹا لکھا ہے وہاں پر شہرہ کاٹنے کا، اور اس کو انہوں نے لکھ دیا رگ، تو اللہ نے دونوں کا استعمال کیا ہوا ہے، جو وسوسے ڈال رہی ہے وہ دوسری ہے، اور جو مار دیا جائے گا وہ دوسری ہے۔ یہ ہے اس میں بیسک دو، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دو رگیں ہیں، اور یہاں جا کے الٹا ہو جاتا ہے کہ وہ پیور بلڈ جو ہوتا ہے وہ اس میں، یہ دل سے یوں سمجھے، دل سے جو گندا خون جاتا ہے لنگز میں ایک بالکل لنگز کو پیوریفائی کرتا ہے، جب لنگز پیوریفائی کرتا ہے پھر وہ واپس ہارٹ پہ جاتا ہے،
پھر ہارٹ اسے پمپ کرتا ہے تو پوری باڈی میں سرکولیٹ کر دیے. میں 10ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ کیسے سے بات کر رہا ہوں, میں ڈاکٹر ہے, میں تو کیا بتاؤں. خیر بھائی جو تھوڑا بہت تھا میں نے سمجھا دیا. بیسیکلی یہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے, رائٹ سے پکڑا اس کو, رائٹ ہی سمجھ لیے. جو آدمی کا قرآن میں وہ ہے نا ما ملکت ایمان, دائنے ہاتھ کی رائٹ, جو رائٹ ہے نا ہمارا وہی صحیح ہے, لیکن ہم کو دونوں کو صحیح لے کے چلنا ہے, یاد رکھیے گا. خالی دل سے نہیں چل سکتے, جذبات سے آپ چاہے میں چیز کر لوں, جذبات پہ جا کے کر لوں, نہیں, دونوں کو ہارمونی ہونی چاہیے, ان میں ایکا ہونا چاہیے ایک چیز کو اچیو کرنے کے لیے. اچھا اب یہ جو وحی ہوتی ہے یا نازل, جو وحی کا مطلب میں نے بتایا تھا نا, انسپائر کرنا, متاثر کرنا, یہ بتایا تھا نا اردو میں, انسپائر, متاثر کرنا, وحی کرنا. تو یہ ایسا میں نے اشارہ کرا, ایسے اسپرٹ آ رہی ہے, ایسے آ رہی ہے نا. لیکن اب آپ یہ دیکھیے گا کہ وہی ہوتی کہاں سے؟ اللہ تو وہی کرتا ہے, اللہ تو وہی کر رہا ہے, متاثر بھی کر رہا ہے, نازل بھی کر رہا ہے, لیکن کہاں سے کر رہا ہے وہ دیکھیں. 35 کی 31, والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اور جو ہم نے متاثر کیا تیری طرف کتاب سے, وہ حق ہے, تصدیق کرنے والی ہے اس میں سے جو سامنے, بے شک اللہ اپنے بندوں کو, نوکروں کو ضرور خبر رکھنے والا, بصارت دینے والا ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے, ہم نے جو وحی کی تیری طرف, جو انسپریشن آ رہی ہے بشر کی طرف, وہ کہہ تیری طرف وحی کی من الکتاب. یہ جو کتاب ہے دیکھیں, یہ یہاں میں پڑھ رہا ہوں, یوں پڑھ رہا ہوں نا, تو انسپریشن جو آئے گی, یہ چل رہا ہے میرا یہاں پر, انسپریشن یہاں آئے گی اور پھر یہاں جائے گی. تو کہہ رہے کہ یہیں سے آ رہی ہے وہ افق الاعلیٰ, اور وہ کچھ وہاں پر ورڈز ایسے ڈسکرائب جیسے آسمانوں میں, آسمانوں کوئی ذکر نہیں, یعنی یہاں کتاب لے کے آدمی پڑھ رہا ہے, یوں سوچ رہا ہے یہ اتنا ایریا, تو کتاب میں سے وہی کر رہا ہے, کتاب سے وہی ہو رہی ہے, یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور یہ یہیں سے جا رہا ہے, بہت آسمان اور پتہ نہیں کیا ایکسپلینیشن یہ کہ وہ افق الاعلیٰ کا ہے, مطلب وہ وہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک اللہ ریویل نہیں کر دے. میں کتنا بھی پڑھ لوں, مجھے اللہ اگر نہیں وضاحت کرے نہیں بتا سکتا میں, تو جو جب اللہ بتائے گا تو اس سمجھ میں آئے گا. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں والذی اوحینا الیک من الکتاب, وہی ذات ہے ہم نے وحی کی تیری طرف کتاب سے. تو وحی کا لفظ بھی کتاب سے ہے, اللہ وحی کر رہا ہے لیکن کتاب سے کر رہا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز سمجھانے کی کہ اللہ وحی کر رہا ہے, وہ اللہ بھائی کتاب سے کر رہا ہے, کتاب میں جو لکھا وہ کہہ بھی رہا ہے, وہ حق ہے مصدقہ بین یدیہ, وہ تمہارے سامنے ہے, بین یدیہ سامنے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, بے شک اللہ جو ہے اپنے بندوں سے خبر رکھنا بصارت والا ہے. اب آپ یہ دیکھیے, میرا یہ پورا جس دن سے میں نے لیکچر کے سٹارٹس کیے ہیں, اس دن سے لے کے آج تک میں ہاتھوں میں کتاب دلواتا ہوں. ترجمہ اونچ چیز ہو سکتی ہے, مگر ایک اوورآل جب آپ انڈرسٹینڈنگ کریں گے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہی جو ہوتی ہے وہ فرام دا بک ہے. پروسیس کیا ہے وہ میں نے بتا دیا, ایک پروسیس ہے اور ایک کتاب سے انسپریشن ہو رہی ہے. تو میں یہاں سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ سامنے اس کو ویریفائی کر رہا ہوں, آپ بھی ویریفائی کر رہے ہیں, اور بعد میں سوال جواب بھی دیے جائیں گے آپ اگر آپ کے کلیریفیکیشن چاہیے. تو یہاں پر یہ کتاب سے وہی ہو رہی ہے, اور وہ حق ہے, تصدیق کر رہا ہے جو سامنے, بے شک اللہ جو ہے اپنے بندوں سے خبیر ہے. اب دیکھیے سورہ عنکبوت کی 29 کی 45 میں, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کرو جو کتاب میں سے تیری طرف وحی ہوئی, اور صلاۃ قائم کر, بے شک صلاۃ نماز فاحشہ اور بہروب کے بارے میں روکتی ہے, اور ضرور اللہ کا ذکر بڑا ہے, اور اللہ جانتا ہے تم جو صنعت کرتے ہو. اب دیکھیں یہاں دیکھیں, پھر دیکھیں, اتلو تلاوت کرو, ما اوحیا, اوحیا مطلب وحی کی گئی, متاثر کیا گیا, الیک من الکتاب. جب من الکتاب میں کہوں, کتاب میں سے وحی ہو رہی ہے, کتاب میں سے انسپریشن ہو رہی ہے, متاثر کیا جا رہا ہے کتاب میں سے. تو جب آپ کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہیں سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, یہیں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ متاثر کا جو پروسیس تھا وہ میں نے سمجھا دیا, کس طرح وہ آپ کو پروسیس ہوتا ہے, لیکن کتاب سے ہو رہا ہے. اب یوں جیسے ہمارے کو جب سورہ نجم سنیں گے مولوی, وہ لگ رہا ہے آسمان پہ جا رہے ہیں, پہلے آسمان پہ جا رہے ہیں, 7 آسمان پہ جا رہے ہیں, پتہ کیا ہو رہا ہے, اللہ کے پاس بیٹھ گئے, وہاں پتہ کیا کیا ہو گیا. آپ نے سنا ہوا, یہ تو یہیں بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے. یہ کتاب رکھی یہاں سے یہ, یہاں سے یہ, سمجھ رہے ہیں, یہاں سے یہ یہاں رکھا ہے,
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو جو ہم نے وحی کی متاثر تمہیں کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ، صلاۃ بھی قائم کرو۔ اب صلاۃ کے بارے میں لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ نماز جو ہے روکتی ہے فاحشہ کو اور بہروپیے کو، ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اچھا دیکھیے اس کے میں چھوٹے چھوٹے پورشن بتاؤں گا، ذرا سمجھیے۔ تلاوت کرو جو ہم نے وحی کی گئی تیری طرف وحی کی کتاب میں سے، تو آپ یاد رکھیں جب آپ کتاب پڑھیں گے تو اس میں سے انسپریشن آپ کو یہیں سے آئے گی نا بھائی، کتاب میں سے آ رہی ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ کی کتاب ہے یہ، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے ورڈ سے۔ اب آئے واقیم الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرو۔ اب صلاۃ جب قائم کی تو کہتا ہے صلاۃ جو ہے روکتی ہے فاحشہ سے اور بہروپیے سے۔ آپ اندازہ کریں کہ مروجہ جو صلاۃ قائم کرے ہوئے لوگ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں تو فاحشہ سے روک رہی ہے آپ کو، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے بہروپی بننے کا، روپ ڈھال لیا صاحب مولوی صاحب کا۔ ایک مروجہ مولوی صاحب کا یہ ہے کہ لمبی داڑھی ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو، ایک خاص، یعنی آپ فوراً دیکھیں فوراً کھڑے ہو جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا کیونکہ اس نے ایکٹنگ کے لیے ایک روپ ڈھالا ہوا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے روپ ڈھالنا ہی غلط ہے، آپ بہروپی کیوں بنے ہوئے؟ بہروپی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کا کچھ ایک لفظ ہی پتا، میں روپ میں مذہب جانتا ہوں۔ بہروپی کو اللہ کہہ رہا ہے منع کرتا ہے، اور فاحشہ، اور فاحشہ کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہی ہے، زنا ہے، ہوموسیکشولیٹی ہے، لیسبین، اور یہ LGBTQ پتہ نہیں کیا کیا ہے، جتنے بھی پرورژنز ہیں، جتنے بھی تعلق غلط اوٹ پٹانگ ہے نا، اس طرف وہ روکے گی آپ کو۔ اور دوسری جو ہے ڈسگائز کرنا چھوڑ دیں، ہولیے نہ بنائیں، یہ نہ سمجھائیں کہ تو مجھے اچھا سمجھ لے، کیوں سمجھ لے دوسرا اچھا، اس کی نظر میں اچھا بننا کیوں چاہ رہے ہیں آپ؟ ڈسگائز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو دکھاوا کہ میں مذہبی ہوں۔ اب ایک فرض کریں یہاں آ جائے ایک بہت بڑی داڑھی رکھ کے اور ایک بڑے لمبا چوگا پہن کے، ہم کیا سمجھیں گے جب ایسا آدمی آئے گا؟ بتائیں ایمانداری سے، مذہبی آدمی لگے گا نا۔ اور اسی طرح خاتون آ جائیں برقعے کے اندر اور یوں اور پتہ نہیں اور گلاس بھی اور پتہ نہیں کیا، تو اس کو آپ سمجھیں میں نے ڈسگائز کیا ہوا ہے، دونوں نے ڈسگائز۔ کیوں چھپانا اپنا چہرہ؟ کون چھپاتا ہے چہرہ؟ شرم میں چھپاتا ہے یا گلٹی ہو، یہ سائیکی ہے، بیسک سائیکی ہے۔ مریم اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی ہے، ساری قوم نے پہچانا، اے مریم تیرا باپ ایسا، تیری ماں نہیں تھی، وہ کیسے پہچانی گئی؟ جبکہ ان کے نام کے ساتھ حجاب آیا ہوا ہے، قرآن مریم کے ساتھ حجاب آیا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو قرآن میں؟ وہ کیسے پہچان گئے؟ تو چہرہ تو کھلا ہونا چاہیے تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو۔ اب دنیا میں پتہ نہیں کہاں کا پرابلمز بنا دیے انہوں نے، یہ ہمارا یہ قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا ایسا۔ قرآن سے تو سبق لینا سیکھے نا، کہ قرآن میں تو یقین کرے حجاب عورتوں کے ساتھ آیا ہی نہیں، حجاب ورڈ کی بات کی میں نے، حجاب آیا اللہ کے ساتھ حجاب آتا ہے، مریم کے ساتھ حجاب آتا ہے، اور مردوں کے ساتھ آتا ہے کہ جب نبی کے گھروں میں داخل ہو تو جب ان کی بیوی سے بات کرو تو حجاب سے بات کرو۔ وہ تھوڑی کہ وہ عورتیں حجاب میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ چھپا کے پتہ نہیں کیا۔ اینی وے، تو یہ یاد رکھے تنہا منکر کے معنی ہوتا ہے ڈسگائز کر کے بننا، اور فحشہ ہوتا ہے ساری LGBT کو ملٹیپلائی کرنا ہے، ہر چیز جو بھی غلط چیز ہے وہ اگر نماز آپ کو نہیں روک رہی تو اس کے معنی آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، یہی لکھا ہوا ہے۔ بے شک صلاۃ عن الفحشاء والمنکر روکتی ہے تمہیں فاحشہ سے اور ڈسگائز ہونے سے، یہ کریکشن کرنی پڑے گی۔ اب آگے اللہ ایک اور بات کرتا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا جو یاد ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اب صلاۃ ہے، فرض کری میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز کے اندر میں نے کچھ 5 منٹ لیے ہوں گے، لیکن میں یاد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو، بیٹھ کے آیتیں سوچ رہا ہوں، فلانی آیت میں لکھا ہے، ایک مثال آیتوں کے بارے میں اگر سوچے تو اللہ کا ذکر ہو گیا، یا میں اللہ کا ایسا ذکر کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑا ہے، یہ صلاۃ سے بھی بڑا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم نے انوینٹ کر رکھی بات ہے، یہ دیکھیے انوینٹ میں آ گئے نا یہ سب LGBTQ۔ اچھا مائدہ کی 48 آیت، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی، تصدیق کرنے والی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے،
کتاب میں سے اور ان پر نگہباں ہیں، پس ان کے درمیان اس کے ساتھ حکم کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر اس کے بارے میں جو تیرے حق سے آ چکا ہے۔ اب دیکھیے یہ کتاب ہے نا، اب کہتا ہے اللہ نے نازل کی تیرے اوپر کتاب حق کے ساتھ، فزیکل ڈیمانسٹریشن دے کے، مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کر رہی جو تیرے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہاں نازل ہو تصدیق ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں تصدیق ہو رہی ہے سامنے، یہ نازل یہاں سے نازل ہوئی تصدیق، یہاں سے تصدیق ہو گئی، وہ اور مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، جو کتاب میں ہاتھ میں پڑے اسی میں سے، دیکھیں مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، یہ جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اسی میں سے کتاب نازل ہوئی، وہ تصدیق کر رہی ہے، اور مہیمن رہی۔ اب مہیمن یہ ہے کہ جو نگہباں، اب میرے اگر غلط کانسیپٹ آیا تو یہ اسے میچ نہیں کرے گا، اس سے یہ میچ نہیں کرے گا، مہیمن ہے نا، وہ چیک اینڈ بیلنس کرتی ہے کہ صحیح طرح صحیح بات بھی جاری ہے، غلط بات جاری ہے۔ تو میں یہ آیت اس سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، وہاں پہلے میں نے بتائی وہی کئی آیتیں، اب نازل کی بتا رہا ہوں، کتاب سے ہی نازل ہو رہا ہے، وہی اور نازل دونوں کتاب سے ہی ہوتا ہے، اللہ نازل کرتا ہے، نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور روح امین آتا ہے، جبریل آتا ہے، لیکن کہاں سے آ رہا ہے؟ ہوا میں سے نہیں آ رہی بیٹھ کے میں نے اللہ سے بات کر رہا، اللہ مجھے بتا رہا ہے، کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب سے ہی ایک چیز پروسیس سٹارٹ ہو رہا ہے، کتاب جو آپ کے سامنے اسی سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ آپ پھر اس کو ایمان بناتے ہیں اپنا۔ تو یہ یہاں بھی یہی کہ نازل کی کتاب بالحق، تصدیق کرنے والی جو آپ کے سامنے، من الکتاب، فرام دا بک، یہ جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، فرام دا بک، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب سے ہی وہی ہوتی ہے، اللہ کی کتاب سے ہی نازل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہوا میں بیٹھے تھے کہ میں نے القا کر لیا، ایک وہم سا آ گیا مجھے، یہ خواب دیکھ لیا میں نے، اللہ نے مجھ سے بات کر لی، نہیں، یہ یہیں سے نازل ہو، اور 3 طریقے بتا دیے بات کرنے کے۔ اب آگے دیکھیں سورہ زمر 39 اس کی 41 آیت، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، بے شک ہم نے تم پر انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، پس جس کسی نے ہدایت حاصل کی تو اپنے نفس کے لیے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے نفس کے لیے، اور تو ان پر وکیل نہیں ہے۔ اب یہ جو بات ہم اتنی دیر سے سن رہے ہیں، نازل، وحی، کتاب، روح الامین، رسول، سب بشر، تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم، اب اس کے معنی ایسے ہیں، بے شک ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، لوگوں کے لیے، للناس بالحق، حق کے ساتھ نازل کری، اللہ کہہ رہا ہے فرسٹ پرسن میں، بے شک ہم نے نازل کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، پر جس نے ہدایت لی اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت لی، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور تو ان کے اوپر وکیل نہیں ہے۔ تو دیکھیں کتنی واضح لکھی ہے کہ یہاں آپ آئے، آپ نے ایک لیکچر سنا، آپ کو چانس دیے گا، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کلیئرٹی کے لیے۔ اگر آپ کو یہاں سے اسپرٹ سمجھ، میری بات نہیں، اسپرٹ کی بات، آیات جو پکڑی لے جائیں گھر آپ، یہ جو اسپرٹ آپ کو سمجھ آ جائے تو کہہ رہے جس کسی نے اس سے ہدایت پائی اس کے نفس کے لیے، اور جس نے گمراہ ہوا اس کے نفس کے لیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور تو اس پہ وکیل نہیں ہے، بشر کو کہہ دیا تو اس پہ وکیل نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ یہاں اللہ اس طرح کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب، للناس بالحق، لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، نازل بشر پہ کر رہا ہے، نازل بشر پہ ہو رہی ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے حق کے ساتھ، آپ سمجھے، ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب حق کے ساتھ، للناس، لوگوں کے لیے، لوگ ہی تو سننے بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ نازل تیرے اوپر کتاب، جس کسی نے ہدایت پائی اس کے نفس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کری ہے دنیا میں لوگوں کے لیے ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، یا انسانوں، لوگوں سے مخاطب کر رہا ہے، تو یہاں بھی لکھا ہے للناس، یا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ،
فمن تھا ان لوگوں میں سے جو ہدایت پائے گا فلی نفسی اس نے اپنے نفس کی ہدایت پا لی. ومن ضل اور جو گمراہ ہوگا فإنما یضل علیہا پس اس نے گمراہی پائی اس کے اوپر. سورہ شورى 42 اس کی 52 آیت. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اور اسی طرح ہم نے وحی کی متاثر کیا تیری طرف روح کو اپنے امر سے اور تو ادراک نہیں رکھتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو نور روشنی بنا دیا. اس کے ساتھ ہم اپنے بندوں کو نوکروں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک تو بشر ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اب دیکھیے یہ جو آیت ہے، یہ جو بشر کو کس طرح روح آتی ہے اس کے پاس، یہ ہم پورا پروسیس پڑھ چکے ہیں. اب یہاں کہہ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف، بشر کی طرف کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی تیری طرف، بشر کو کہہ رہا ہے، اور روح کو ہمارے امر سے. اب وہی بھی کر رہا ہے اور روح آ رہی ہے، روح آئی تھی نا اور پھر انسپائر کیا، تو روح کس طرح آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے. جب روح آتی ہے، اس کی کتاب کی اسپرٹ آتی ہے، ایسنس آتی ہے، اس کی مقصد سمجھ آتا ہے، تو ہمیں کتاب پتہ چلتا ہے اور ایمان کیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ہم نے وحی کی تیری طرف روح کو ہمارے امر سے، ہمارے آرڈر سے روح آئی، وہی کیا روح کو. ما كنت تدری ما الکتاب تو کیا ادراک کر کے کتاب کیا ایمان کیا ہے. جب تک آیت کی روح نہیں آئے گی آپ کو کتاب ایمان پتہ ہی نہیں چلتا، کیا کتاب میں لکھا ہوا ہے ایمان کیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، اسپرٹ آتی ہے، اللہ کی طرف سے روح آتی ہے، جو ہم نے پڑھا کیسے آتی ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، پھر ہم نے بتایا کتاب میں سے ہی آتی ہے روح، کتاب میں سے وہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں جب تیرے پاس بشر کے پاس بھی آئے گی تو تجھے کتاب کا علم نہیں تھا، نہ کتاب پڑھتی تھی، ایمان بھی نہیں پتہ تھا. لیکن اللہ نے اس کو وَلَٰكِنْ جَعَلَهُ نُورًا اس روح کو اللہ نے روشنی بنا دیا. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا اس روح کو اللہ کہتا ہے روشنی بنا دیا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کر دیتے ہیں. اب جو اسپرٹ آئی، اس کی انڈرسٹینڈنگ آئی، اس کی ایسنس آئی، اگر آپ نے وہ پرسیو کر لی اور پھر اپنی سوچ کے اندر اس کو انوالو کر لیا، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے بندوں میں سے اسی روح کو جو بشر کے تھرو آ رہی ہے، بشر کے تھرو جو آئی روح، تو اس کو خود کو پتہ چلا کتاب کیا اور ایمان کیا، اس شخص کو بھی، اور ساتھ ساتھ میں وہ کہتا ہے اس کو میں روشنی بنا دیتا ہوں جس کو چاہتے ہیں ہم اپنے بندوں میں ہدایت دیتے ہیں. اور بے شک تو یعنی وہ بشر جس کے اندر روح آ رہی ہے وہ بھی ہدایت دے رہا ہے صراط مستقیم کی طرف. تو یہاں پر یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں، سمجھیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا کیسے وہی آتی، کیسے وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بشر کو، وہ ایک پروسیس پڑھا تھا ہم نے. پھر ہم نے بتایا کتاب سے ہی وہی ہوتی ہے اور کتاب سے ہی سب نازل ہوتا ہے. پھر ہم نے بتایا وہ جو آیا تھا وہ قول رسول تھا، وہ بھی قول رسول ہے، اور بشر کے تھرو نکل کے آئے وہ بھی قول رسول، دونوں ایگزیکٹ ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں کر سکتے کہ یہ بشر کا کچھ اور ہے، رسول نے روح الامین نے کچھ اور کہا تھا، دونوں سیم ہیں. پھر اب اس پوائنٹ پہ یہ آ رہا ہے کہ جب اب اللہ نے کہا ہم نے وحی کی تیری طرف، بشر کی طرف، روح کو ہمارے آرڈر سے، ہمارے آرڈر سے روح آئی، کس طرح آئی وہ میں بتا چکا ہوں. اب جب آتی تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان. جب تک روح نہیں آتی آپ کو کتاب کا نہیں پتا ہوتا، ایمان بھی نہیں پتا کیا ایمان ہونا چاہیے. میں سچ بتا رہا ہوں، جب تک آپ کو اس کی بات کا پتہ ہی نہیں چلے کیا ایمان ہوگا آپ کو، وہ تو باہر سے سنتے آ رہے ہیں یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ فلانا ہونا چاہیے. یہ بتا رہا ہے کہ جب اس کی روح آئی، اس کی اسپرٹ آئی، اس کی انڈرسٹینڈ آئی، وہ کتاب اور ایمان ہے پتہ چلے گا. اور جب وہ آ گئی اس کو بھی پتہ کتاب ایمان. اب اللہ کہتا ہے اس روح کو وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا اور اس کو ہم نے روشنی بنا دیا. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا دوسرے لوگوں کو تاکہ وہ اس روشنی کو دیکھ سکے، مطلب ہم جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کریں، ان لوگوں کو جن کے پاس جیسے آپ تک یہاں پہنچ رہی ایک بات سامنے آ رہی ہے، تو اللہ چاہتا ہے اس روح کو جو آئی سامنے اس کو ہم نے بنایا روشنی. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ جو ہم چاہتے ہیں بندوں میں جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس روح سے جو آئی بشر کے تھرو وہ بھی قول رسول ہے، وہ بھی قول رسول ہے اپنے اور پھر وہ بشر جو ہے وہ کہتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. بشر اب یہ بشر کے بعد روح آ گئی تو وہ ضرور ہدایت کر رہا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو اب یہ ہوا کہ رسول کا قول جو ہے وہ ایک جبریل الامین کا بھی رسول کا قول ہے اور ایک بشر رسول کا بھی رسول کریم کا قول ہے، دونوں رسول کریم کے قول ہے. اور وہی ہونا یا نازل ہونا اللہ تو کر رہا ہے تھرو جبریل الامین، لیکن وہ کتاب سے ہے.
یہ پوائنٹ آپ کو بھی سمجھنا, کتاب سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ, کوئی باہر سے کچھ نہیں ہو رہا کہ میں بیٹھا بیٹھا مجھے آگے یار مجھے اللہ نے کہہ دی وہی کر دی, یا میں سوتے میں اٹھا میں نے خواب دیکھ لیا رسول اللہ کا تو یہ ہو گیا. یہ اس طرح کی بات نہیں, یہ کتاب ہارڈ بک فیکٹ ہے, اس میں سے جو کچھ آپ بات کریں تو وہی اور رسول وہی ہوگی, نازل ہوگا جو کچھ ہوگا اس میں سے ہوگا. یہ تھا آج کا ٹاپک, بشر سے کیسے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے.